بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جو کہانی سنانی پیش نظر ہے وہ سنانے والے اللہ کی ذات ہے، اور اس نے ہمارے بارے میں قرآن مجید میں بہت سارے ایسے اکاؤنٹس ہماری بارے میں دیے ہیں جس سے ہم لوگوں کا زاویہ نگاہ تبدیل ہوگا اور ہم زندگی کو اللہ کی دیے ہوئے اس زاویہ نگاہ سے دیکھنے کے قابل ہوں گے۔ اس لیے یہ کہانی کوئی اس طرح کی داستان نہیں ہے جس طرح ہم بچوں کو سنایا کرتے تھے، لیکن بھارت داستان بھی ہے۔ اس داستان میں ہمیں یہ بات بہت واضح طور پر معلوم ہوگی کہ اللہ نے ہمیں کیا بنایا تھا، اللہ کے ہم سے تقاضے کیا تھے، اور ہمارے اندر وہ کیا پوٹینشلز اور صلاحیتیں ہیں جو رکھی گئی ہیں۔ جدید زمانے کے بہت سارے سوالات کا بھی جواب اس میں ملے گا۔ مثلاً مجھ سے تو اللہ نے پوچھا ہی نہیں، دنیا میں بھیج دیا، میرا کیا قصور تھا؟ یہ اس طرح کے سوالات کا جواب بھی آپ کو انشاءاللہ اسے ملے گا۔ تو میں اب کہانی کا آغاز کرتا ہوں، پہلے خدا کے بارے میں جو سٹوری ٹیلر ہے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ان کی کچھ صفات ہیں جس میں بہت ساری قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہوں گے، عزیز، غفور، رحیم، کریم، یہ صفات اللہ تعالیٰ کی بے شمار بیان ہوئی ہیں۔ ان میں سے 4 کو بنیادی صفات کی حیثیت حاصل ہے ہمارے لحاظ سے۔ اس میں اللہ کا خالق ہونا پہلی صفت ہے کہ وہ کریٹر ہے، اور دوسری صفت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جو شفقت اور عنایت اور محبت ہے جو ہمیں محسوس ہوتی ہے، وہ دوسری صفت ہے اللہ تعالیٰ کی جو نمایاں ہے۔ تیسری صفت جو ہے وہ قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ قدیر ہیں، ہر کام کر سکتے ہیں، اور چوتھی صفت اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یعنی وزڈم اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ ہماری طرح اللہ تعالیٰ کی یہ صفات کبھی بھی ڈی ایکٹیویٹ نہیں ہوتی۔ ہم تو ہوتا ہے غصے میں شفقت ختم ہو گئی، اپنے ہی پیارے بچے کے منہ پہ تھپڑ دے مارا تو اس وقت ہمارے اندر شفقت ختم ہو جاتی ہے، لیکن غصہ حاوی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت دوسری صفت کو ختم نہیں کرتی، ہر وقت اللہ کی تمام صفات اپنا کام کرتی ہیں۔ خدا کی ذات ایسی ہے کہ اس کو کوئی کمزوری نہیں ہے، تو اس لیے ہر وقت جب بھی وہ کوئی کام کر رہا ہے تو تمام کی تمام صفات پوری طرح زندہ اور قائم رہتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کوئی کام کرنے لگے تو پتہ چلے جی کہ رحمت ختم ہو گئی، اس لیے بڑا ظالمانہ سا کام ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کی صفت ہر وقت، ہر صفت ایکٹیو رہتی ہے، وہ کبھی معطل نہیں ہوتی، کبھی اس کے کام بند نہیں ہوتے۔ اب یہ صفات جو ہیں اس کا اظہار ہونا تھا۔ جیسے ہم اپنے بچوں میں دیکھتے ہیں کہ جو بچے کریٹیو ہوتے ہیں وہ بچپن میں ہی کچھ چیزیں بنانے لگ جاتے ہیں۔ مثلا کوئی بچہ اگر بڑے ہو کر پوئٹ بننے والا ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ جملے اچھے بنانے کی کوشش کر رہا ہو، باقی بچے ایسے نہیں ہوں گے۔ تو کیا ہوا کہ اس کے اندر جو پوٹینشل ہے وہ اپنا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ تو خدا کے جو قوتیں ہیں، جو اس کی صفات ہیں، وہ بھی اپنا اظہار چاہتی تھی، چنانچہ اللہ نے کائنات کو تخلیق کیا، کیونکہ وہ خالق ہے، اور خلق کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جو جی میں آیا بنا دی، لیکن چونکہ وہ حکیم بھی ہے تو اس نے جو بنایا وہ حکمت کے ساتھ بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے کہ اگر میں نے حکمت کے بغیر اس کائنات کو بنایا ہوتا صرف کھیل تماشے کے طور پر تو میں پھر اپنے پاس بناتا، جس طرح وہ ہمارے روم میں لڑائیاں ہوتی تھی اسٹیڈیم کے اندر اور غلاموں کو ایک دوسرے کے اوپر چھوڑ دیا جاتا تھا، وہ مارتے تھے اور بادشاہ داد دیتے تھے، ایسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بھی اپنے پاس بناتا، لڑواتا، کھیل کرواتا، تماشا ہوتا، میں بھی داد دیتا۔ تو ایسا میں نے نہیں کیا کیونکہ میں نے اس کو حکمت کے ساتھ بنایا۔ تو کائنات کو حکمت کے ساتھ بنانے کا مطلب یہ اللہ نے بتایا ہے ہمیں کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کائنات کو بلا وجہ، بلا مقصد نہیں بناؤں گا، بلکہ با مقصد بناؤں گا۔ وہ مقصد سورہ الملک میں بیان ہوا ہے کہ میں نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی۔ تو ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے یہاں تخلیق کیا ہے۔ یہ حکمت ہے جس کی وجہ سے تخلیق اس طرح سے ہوئی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ حکیم نہ ہوتے تو بس دنیا بنا دیتے، اس میں جو بھی ہو رہا ہوتا بس ہو رہا ہوتا، لیکن اس نے بنائی ایک مقصد کے ساتھ کہ میں بنا کر کچھ نتائج نکالنا چاہتا ہوں،
بامقصد چیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ نتیجہ نکلے، یہ فائدہ حاصل ہو. تو اللہ نے یہ حکمت بنائی کہ بھئی میں یہ کائنات بناؤں گا تاکہ اس کا کچھ نتائج نکالے جائیں، اور وہ امتحان کے غرض سے یہ کائنات بنائی گئی. یہ جب مقصد سامنے رکھا تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ہمیں ایسا بنایا جائے کہ جو امتحان دینے کے قابل ہو. تو اس لیے کہانی کو اب ہم تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں، اگلے ایونٹ پہ یا اگلے ایپیسوڈ پہ چلتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میں نے جب انسانوں کو بنانے کا فیصلہ کیا تو پہلا اعلان جو قرآن مجید کرتا ہے وہ یہ کہ انی خالق بشر، تو میں ایک بشر بنانے والا ہوں. اس بشر کو رکھنا کہاں پہ ہے؟ تو اس کے لیے ایک تخلیق کائنات کا پورا کام کیا گیا. یہ قرآن مجید کے الفاظ میں 6 مرحلوں میں کائنات بنی ہے. قرآن مجید میں اس کے لیے یوم کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو یوم کا لفظ جو ہے وہ مرحلے، دور، ٹائم پیریڈ، ٹائم سپین ان معنی بولا جاتا ہے، جیسے ہمارے اردو میں بھی ہے. آج کل بڑے برے دن آ گئے ہیں تو یہاں دن کا مطلب ہے زمانہ، وقت. تو یہ اسی معنی میں قرآن مجید میں استعمال ہے. وہ ہمارے والے دن نہیں ہے جو 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، تو وہ اللہ کے دن ہے. اور اللہ نے بتایا ہے کہ میرا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوتا ہے. تو فرض کر لیجئے کہ ہم اسی بات کو لے لیں تو دنیا 6000 سال میں بنی ہے. 2 دن میں زمین اور یہ پلینٹس وغیرہ بنائے گئے. 2 دن پھر آسمان بنانے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ صرف ہوئے، اور پھر 2 دن جو ہیں وہ اس میں اس زمین کے اندر خوراک رکھنے، اس کے اندر جتنی قوتیں ہیں، کوئی پھل پودے پیدا کرنے کا، یہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل بتائی. یہ جب زمین بن گئی تو زمین بننے میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب میں ایک بشر بنانے والا ہوں. بشر کا لفظ بہت اہم ہے. بشر کا مطلب ہے کہ مٹی سے ایک مخلوق بنانے لگا ہوں. یہ فرشتوں سے مختلف ہے. فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے الفاظ کا خود بخود بغیر کسی میٹیریل کے کسی شکل میں بن جانا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے اگر لفظ بولے کہ بھئی یہ کینڈل بن جائے تو بس وہ بن جائے گی، کوئی میٹیریل استعمال نہیں ہوگا اس میں. وہ اللہ کے الفاظ ہی وہ شکل اختیار کر لیتے ہیں. اس کا سب سے اچھا جو واقعہ قرآن میں سورہ مریم میں ہے کہ حضرت مریم کے پاس جو اولاد عطا کرنے کے لیے فرشتے آئے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فتمثل لها بشرا سویا، تو میرا حکم حضرت مریم کے لیے ایک پورے مکمل انسان کی شکل میں ظاہر ہوا. اس میں میٹیریل کوئی استعمال نہیں ہوا تھا، سیدھا آپ کے اللہ کے الفاظ ہی ایک انسان کی شکل میں سامنے آ گئے. لیکن بشر کا مطلب یہ تھا کہ اس کو مٹی استعمال کر کے بنایا جائے گا، یعنی میٹیریل بھی استعمال ہوگا اور اللہ کے الفاظ بھی استعمال ہوں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری تفصیل کی ہے، کیونکہ ہماری جو اوریجن ہے اس کا سوال ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا رہتا ہے. کائنات کیسے بنی، بگ بینگ کی تھیوری اور اس طرح کی بہت سارے نظریات آج پیش کی جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ سوال ہے کہ کیسے بنا. اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں نے تخلیق کیا ہے 6 دنوں کے اندر اس پروسیس کے ساتھ، اور پھر انسان کی اوریجن کے بارے میں بتایا کہ میں نے اس کو مٹی سے بنایا ہے کلمہ کن کہہ کر. مٹی سے بنایا ہے کلمہ کن کہہ کر. اب اس کی جو تفصیل کی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے مٹی کے اندر، کیچڑ کے اندر سے مٹی کا ایسنس نکالا. آج کل کی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کچھ کیمیکلز، کچھ منرلز الگ کیے گئے مٹی کے اندر سے. ان کیمیکل سے اللہ تعالیٰ نے پہلا لیونگ سیل بنایا، پہلا لیونگ سیل بنایا انسانوں کا. وہ جو سیل ہے یا وہ جو اس کو قرآن مجید اپنی پرانی عربی میں نطفے کے لفظ سے بیان کرتا ہے. یہ گرویبل سیل جو تھا اس نے آہستہ آہستہ انسان کی شکل اختیار کر لی اور یوں انسان دنیا میں آ گیا. اس کے بارے میں ہمارا پرانا جو انڈرسٹینڈنگ تھی تورات کی وجہ سے وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مٹی کا پتلا سا بنایا، پورا اسٹیچو بنانے کے بعد اس کے اندر کی جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ساری بنائی اور پھر اس میں زندگی ڈال دی. یہ قرآن مجید میں بیان نہیں ہوا. البتہ اس سے ایک اور نظریہ قرآن سے بعض علماء نے سمجھا ہے، وہ یہ کہ بہت سارے انسان مٹی سے پیدا ہوتے رہے اور اس میں سے اللہ تعالیٰ نے 2 کو چن لیا. تو یہ کچھ آیتوں کے مطابق ہے، لیکن جو میں نے بتایا آپ کو وہ بھی قرآن مجید کی آیتوں سے نکلتا ہے. تو اب یہ انسان تخلیق ہو گیا. مٹی کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے ایسنس لیا، اس سے وہ لیونگ سیل بنایا، اس لیونگ سیل سے پھر انسان بن گئے. اب جب یہ انسان بن گیا، بشر ہے یہ فرشتہ نہیں ہے، یہ جن نہیں ہے،
بلکہ یہ مٹی سے بنی ہوئی ایک مخلوق ہے، اس لیے اس کو بشر کہا گیا۔ اب جو بشر ہے یہ وجود میں آ گیا، اس کے اندر زندگی ہے، لیکن کچھ زندگی گزارنے کی صلاحیتیں بھی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلا کام کیا ہمارے ساتھ، ہمارے اس جسم کے اندر کچھ سینسز رکھی ہیں، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ وہ سینسز ہیں۔ قرآن نے 2 سینسز کا ذکر کیا ہے، باقی 3 کا نہیں کیا، کیونکہ قرآن مجید کی دعوت کے پہلو سے 2 ہی کا ذکر بنتا تھا، باقی ہم زندگی گزارنے کے لیے باقی 3 سینسز سے بھی کام لیتے ہیں، تو صرف آنکھوں کا ذکر کیا ہے اور کانوں کا ذکر کیا ہے، کیونکہ قرآن کی دعوت سننے کے لیے اور رسول کو دیکھنے کے لیے، کامیابیاں ان کی، اس کے لیے یہ دونوں کافی تھے۔ یہ سینسز کیا ہیں؟ یہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا سے رابطہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو یہ سمجھ لیے کہ ہماری 2 کھڑکیاں ہیں جس سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں۔ تو بظاہر مجھے نہیں لگتا کہ میں کھڑکی سے دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ اصل میں 2 کھڑکیاں ہیں جس سے میرے اندر کا جو بھی وجود ہے وہ کائنات کو دیکھتا ہے۔ یہ بھی 2 کھڑکیاں ہیں جہاں سے میں آوازیں سنتا ہوں، ایسا ہی میرے ہاتھ ہیں، ایسا ہی میرے زبان ہے جو ٹیسٹ کرتی ہے چیزوں کو۔ یہ صلاحیتیں مجھے ایک طرف اللہ تعالیٰ نے دے دی، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ایک اور چیز دی، وہ فواد ہے۔ یہ تیسری چیز ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ فواد کیا ہے؟ یہ ہمارے ہاں نام بھی استعمال ہوتا ہے، محمد فواد اس طرح کا ہم نام رکھتے ہیں، یہ وہی لفظ ہے۔ فواد کا مطلب ہے دل، یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ ادھر حواس بنا دیے باہر ہمارے جسم کے اندر، اور اندر ایک اور چیز رکھی جس کو فواد کہا ہے۔ دل کا لفظ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ بول سکتے تھے، کل وہ نہیں بولا گیا، فواد بولا گیا۔ اس کا لٹرل سینس تو دل ہی کی ہے، لیکن یہ کچھ مجازی معنی میں بھی استعمال ہو جاتا، تو اس سے پھر ہمارے علماء نے وہ اندر کی شخصیت مراد لیا ہے۔ تو یہ اندر کی شخصیت وہی ہے جو مرنے کے بعد ہمارا جسم چھوڑ دیتی ہے، جو مرنے کے بعد ہمارا جسم چھوڑ دیتی ہے۔ ہمارے ہاں اس کو روح کہا جاتا ہے، قرآن نے اس کو روح نہیں کہا، نفس کے لفظ سے اس کو بیان کیا ہے۔ تو ہمارے اندر ایک فواد رکھا گیا۔ یہ فواد کیا ہے؟ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ریڈر ہے جو باہر حواس سے ہمارے تعلق کو جوڑتا ہے۔ مثلا میرا فواد اس وقت اس ہال کو دیکھ رہا ہے کہ اس میں کچھ معزز لوگ بیٹھے ہیں اور میں ان سے بات کر رہا ہوں۔ یہ فواد آپ لوگوں کی باتوں کو سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے، میرے اندر کا جو فواد ہے۔ ایسا ہی آپ لوگوں کا فواد ہے، یہ سوچنے سمجھنے کے، رسپانس کرنے کے سارے کام یہ کرتا ہے۔ فواد کے ساتھ ایک اور کام اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے اندر فطرت بھی تخلیق کی ہے، اس فطرت کو اندر رکھ دیا۔ درمیان میں فواد ہے، باہر حواس ہے، حواس سے بھی فواد علم حاصل کرتا ہے اور اندر فطرت کو بھی فواد ریڈ کرتا ہے۔ تو اس طرح سے میری اور آپ کی شخصیت 3 چیزوں سے بنی ہوئی ہے، فطرت، درمیان میں فواد اور باہر سینسز، 5 سینسز جو ہے۔ اب فواد جو باہر سے معلومات آتی ہیں وہ فطرت کی روشنی میں ان کو انٹرپریٹ کرتا ہے۔ فواد جو ہے وہ باہر سے آنے والی معلومات کو، مثلا میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر کسی بچے کو پہلے دن کا جو بچہ ہوتا ہے فرسٹ آور میں، اس کو اگر ماں کو سکھانا پڑے کہ دودھ کیسے پیتی ہے تو کوئی ماں نہیں سکھا سکتی۔ یہ اس کا فواد ہے جو جانتا ہے کہ میں نے دودھ کیسے پینا ہے، اس کا فواد ہے جو جانتا ہے۔ تو پیدائشی طور پر ہمیں جو علم دیا گیا، جس کو 2 لفظوں میں ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے، انٹیوشن اور انسٹنکٹ، یہ پہلے سے ہمارے پاس موجود ہوتا ہے۔ کوئی شخص دنیا میں ان 2 علوم کے بغیر پیدا نہیں ہوتا۔ وہ رنگوں کا فرق کر رہا ہوتا ہے، وہ چیزوں کو دیکھ کر فرق کر رہا ہوتا ہے، یہ چیز مختلف ہے، یہ مختلف ہے۔ اگر آپ تصویر دیکھیں آپ کے سامنے جو کیمرہ کی، اس کی کوئی ڈائمینشن نہیں ہوتی، لیکن ہم اس تصویر میں بھی ڈائمینشن دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کون دیکھ رہا ہوتا ہے؟ وہ آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہوتی، آنکھیں تو تصویر ہی بنا رہی ہیں۔ ہماری آنکھوں کی تصویر اور کیمرے کی تصویر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب وہ ہمارے ریٹینا پہ بناتا ہے نقشہ تو ایسے جیسے کیمرے کی تصویر ہے، لیکن ڈائمینشنز ہم اس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کلر کا ڈفرنس ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ زیادہ ہیں یہ کم ہیں، یہ ڈفرنس ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بنیادی علوم ہمیں دے کر بھیجا گیا ہے، اس کو فطرت کہا گیا ہے۔ اور فواد جو ہے وہ دونوں کی اپنی فطرت کی روشنی میں دنیا کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ اب آپ اگر دیکھنا چاہیں اس کو تو چائلڈ سائیکالوجی پہ کام آج کل بہت ہو رہا ہے،
ایجوکیشن کے پہلو سے بھی اور دوسرے زاویوں سے بھی. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو پہلے 6 مہینے کے بچے کے بارے میں جو کام سامنے آیا ہے وہ حیرت انگیز ہے. اور اس کے اسکالرز لکھتے ہیں جو ریسرچ کرنے والے ہیں کہ پیدائشی طور پر بچہ ایک اچھا خاصا اسکالر ہوتا ہے. پہلے 6 مہینے کا بچہ اچھا خاصا اسکالر ہوتا ہے. تو یہ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں علم دیا ہے وہ فطرت کے لفظ سے جس کو میں بیان کر رہا ہوں وہ فواد اور ہمارے 5 سینسز، یہ ہم ٹوٹل ہماری شخصیت ہے. یہ جو فواد ہے اور یہ جو ہماری فطرت ہے یہ کہاں رکھی ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ فواد بولا ہے، دل بولا ہے. ہو سکتا ہے وہ دماغ میں ہو سکتا ہے وہ کہیں ہو، لیکن اس کے لیے لفظ فواد بولا گیا. اس کی بھی سمجھ لینا چاہیے کیونکہ یہ ذہنوں میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی دماغ سوچنے سمجھنے کا کام کرتا ہے لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کیا مسئلہ ہے، دل کی بات کرتا ہے. اس کو سمجھ لیجئے کہ برین ایک الگ چیز ہے اور مائنڈ ایک الگ چیز ہے. جدید تحقیقات کے مطابق بھی ایسا ہی ہے. مائنڈ ہمارے پورے جسم میں ہے لیکن برین یہاں پہ ہے یا وہ اسپائنل کارڈز وغیرہ میں موجود ہے. یہ جو دل دماغ اور مائنڈ کا فرق ہے یہ اس چیز کو نمایاں مثلاً یہ اب واضح طور پر معلوم ہے کہ اگر کسی گرم چیز پہ میرا ہاتھ لگے تو دماغ تک میسج نہیں پہنچتا، یہیں پر فیصلہ ہو جاتا ہے اور میں فوراً پیچھے ہاتھ کر لیتا ہوں. جتنے ریفلیکس ایکشنز وہ سارے کے سارے وہیں پر فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے. تو مائنڈ جو ہے وہ ہمارے پورے وجود میں، اس مائنڈ کو ہی فواد کہا گیا ہے. یہ الگ کوئی ہمارے فزیکل چیز نہیں ہے. یہ فواد جو ہے ہمارے برین میں نہیں ہے. واضح ہے یہ برین تو ایک سٹوریج کا کام کرتا ہے، اس میں لینگویج سٹور ہوتی ہے، اس میں ہمارے دنیا کا جو علم ہم حاصل کرتے ہیں 5 سینسز سے وہ سٹور ہوتا ہے. اور مثال کے طور پہ اس وقت میں جب بول رہا ہوں تو میں اپنے پرانے جو بھی سیکھ رکھا ہے، جہاں رکھ رکھا ہے، اردو لینگویج ہے، علوم ہے، ان کے کھڑکیاں کھول کے دماغ میں سے فائلیں کھول کھول کے پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں تو اس لیے میرا ذہن تھکے گا کہ آج میں نے بڑا کام کیا ہے. تو کر کیا رہا ہوتا ہوں میں اصل میں فائل کھول کھول کے دماغ کے یہ کر رہا ہوتا ہوں. تو جب آپ رات کو سوتے ہیں تو جتنی باتیں آپ نے آج سنی، دیکھی، واقعات آپ کے ساتھ ہوئے تو رات کو ہمارا ذہن اس کو پوری طرح سے کیٹیگرائز کرتا ہے، اس کو سارٹ آؤٹ کر کے یہ مثلاً ذوالفقار صاحب کے ساتھ میرا تعلق ہے یا فاروق صاحب کے ساتھ یا ان کے ساتھ، تو وہ سٹور کر دے گا کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی. یہ ان کے بارے میں کوئی تبصرہ بھی کر دے گا کہ یہ ذرا شرارتی آدمی ہے یا نہیں ہے. معذرت میں آپ کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں. تو یہ ساتھ وہ نوٹ کرتا چلا جائے گا. اس طرح سے میرے ذہن میں ایک پورا دفتر بن جائے گا. فائلیں ہی فائلیں ہیں جس میں ہر شخص کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں. مثلا مینگو کا تصور کیجئے تو آپ کے ذہن میں اس کی شکل محفوظ ہے، آپ کے ذہن میں اس کا ذائقہ محفوظ ہے، آپ کے اندر اس کی ٹائپس جتنی بھی آپ جانتے ہوں گے وہ محفوظ ہیں، اس کی سمیل محفوظ ہے. تو ہو سکتا ہے کہ میں مثلا بچپن میں کچے آم کا نام لوں تو آپ کے منہ میں پانی آ جائے، یہ ہو سکتا ہے. تو یہ کیسے ہوا ہے؟ میرے ذہن میں جو سٹور معلومات ہیں وہ میرے فواد نے اٹھائی ہیں اور مجھے ایک احساس پیدا کر دیا ہے. تو یہ سٹیج تیار ہو گئی. اب انسان اس قابل ہے کہ اس دنیا میں رہ سکے اور وہ چیزوں کو دیکھ کر فواد کی مدد سے اور فطرت کی روشنی میں ان کو انٹرپریٹ کر کے سمجھ سکتا. اب یہ جو چیزیں اس میں پیدا ہوئی ہمارے اندر وہ کچھ نوٹ کر لینی چاہیے تاکہ وہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ کیسے وجود میں آئی. جو ہمارا فزیکل یہ جسم ہے اس کی کچھ ضرورتیں ہیں. اس کو سردی لگتی ہے، گرمی لگتی ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو انرجی چاہیے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو راحت محسوس ہوتی ہے. ہماری زبان کے اوپر ٹیسٹ بڈز لگے ہوئے ہیں، ٹیسٹ محسوس ہوتا ہے. ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہمارے اندر ایک اور چیز رکھی گئی جس کو ہم اپنی اردو زبان میں نفس کہتے ہیں. نفس نے اکسایا. یہ ہماری ڈیزائرز، ہماری جتنی بھی ضرورتیں ہیں ان کا نمائندہ ہے نفس جو ہے ہمارا. اور جو اندر ہمارے فطرت رکھی گئی ہے اس کا نمائندہ ضمیر ہے. تو مثال کے طور پر مجھے بھوک لگی ہوئی ہے اور آپ کے ٹیبل پر بہت لذیذ قسم کا برگر نظر آ رہا ہے اور میری جیب میں خود پیسے نہیں ہیں کہ میں خرید سکوں. تو اب میرا نفس اکسائے گا کہ یہ برگر چھین لو. نفس اکسائے گا، بھوک لگی ہوئی ہے شدید، تو کہے گا کہ اب چھین لو. ضمیر کہہ رہا ہے کہ نہیں، چھیننا نہیں ہے. ادھر نفس ایک اور کام کر رہا ہوگا، نفس آپ کو ڈرا رہا ہوگا، نہیں چھینو گے تو مار پڑ جائے گی، وہ تکلیف دہ بات ہوگی.
تو نفس بھی روکنے کا کام کر رہا ہے کہ نہیں نہیں مار پڑے گی، اور ضمیر بھی روکنے کا کام کر رہا ہے کہ نہیں نہیں ایسا نہ کرو، لیکن میری بھوک مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں کھانا کھاؤں۔ تو یوں نفس اور ضمیر کی ایک کشمکش ہے جو ہر وقت ہمارے اندر لگی رہتی ہے۔ یہ کشمکش اس لیے رکھی ہے کہ میں اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جدوجہد کروں، کماؤں کھاؤں، یہ نفس مجھے ابھارتا ہے۔ فرائڈ کے الفاظ میں اس کو اس نے اڈ کا نام دیا ہے کہ اڈ جو ہے وہ مجھے ہر صورت میں اپنی ڈیزائرز، اپنی تمنائیں، اپنی نیڈز کو پورا کرنے کے لیے اکساتی رہتی ہے۔ بہت اندھی طاقت ہے وہ، ہر وقت میں چاہتا ہوں کہ کماؤں کھاؤں، میری ضرورتیں پوری ہوتی رہیں۔ یہ اندھی طاقت ہے۔ اس کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ نفس خود بھی کنٹرول کرتا ہے اور ضمیر بھی کنٹرول کرتا ہے۔ اب جب یہ ہمارے اندر نفس پیدا ہو گیا تو اس نفس سے کچھ خوبیاں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ قرآن کے الفاظ میں ایک خوبی کو اللہ تعالیٰ نے حلو کا نام دیا ہے کہ ہم تھوڑ دلے ہیں، ذرا مشکل آئے گی پریشان ہو جائیں گے۔ یہ ہے لام واو ہے جو ہے والی ہوتی ہے، حلو ان تھوڑ دلے، یعنی ادھر مشکل آئے گی پریشان ہو جائیں گے، ادھر بھوک لگے گی پریشان ہو جائیں گے، ادھر کوئی تکلیف ہوگی پریشان ہو جائیں گے، دھوپ ستا رہی ہے تب پریشان ہو جائیں گے۔ تو ہمارے اندر یہ حلو کا وصف پیدا ہوتا ہے، کیونکہ نفس پسند کرتا ہے کہ میں آسانی میں رہوں، جب آسانی چھنتی ہے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ اسی طرح ایک صفت اللہ نے بتائی ہے انسان کی کہ وہ قتور ہے، کاف نقطوں والا تے واو رے، اس کا مطلب ہے بخیل۔ بخیل کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو میرے پاس نعمتیں ہیں، صحت ہے، جسم ہے، پیسہ ہے، میں اس کو محفوظ رکھوں۔ یہ اسی نفس کی ضرورت ہے۔ اگر میرے پاس دولت نہیں ہوگی، پیسہ نہیں ہوگا، روٹی نہیں ہوگی تو میں پریشان رہوں گا، تو پھر وہ اس کو سمیٹنا چاہتا ہے۔ کسی نہ کسی حد تک سارے ہی کنجوس ہوتے ہیں، ورنہ اپنا پیسہ کھو دیں، پرواہ نہ کریں، لیکن کچھ کے اندر یہ کم ہوگا، بس کچھ کے اندر زیادہ ہوگا، لیکن ہم سارے کے سارے قتور ہیں۔ اسی طرح ایک صفت یہ بتائی گئی ہے کہ ہم ظلوم اور جہول ہیں۔ یہ دو صفتیں اکٹھی میں بیان کر رہا ہوں۔ ظلوم کا مطلب ہے اپنی ہمت سے زیادہ کام کرنا۔ تو میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ہمارے وابڈا کا ایک لائن مین 2000 روپے مہینہ کمانے کے لیے، 6000 روپے مہینہ کمانے کے لیے 1000 واٹ کے کھمبے پر چڑھ جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ ظلوم ہے، اپنی ہمت سے زیادہ کام کر لیتا ہے، روٹی ایک روٹی ٹائم کی روٹی کے لیے۔ اور بدر میں 313 لوگ اپنے سے دگنی فوج سے لڑنے کے لیے اتر جاتے ہیں۔ یہ ظلم ہونا ہے۔ تو انسان کے اندر یہ وصف نفس کی وجہ سے آ گیا، اس کی ضرورتوں کی وجہ سے، اس کے فوائد کی وجہ سے، کہ وہ بڑے بڑے کام کرنے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر نکل پڑتا ہے۔ اگلا وصف جو ہے وہ جہول ہے۔ جہول کے معنی یہ ہیں کہ ہم جذبات والے بنائے گئے ہیں۔ دنیا کا کوئی انسان جذبات سے پاک نہیں ہے، اس کے اندر احساسات، جذبات یہ موجود ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں نے مٹی کو اٹھایا اور اس کے اندر رشتہ جوڑ دیا۔ اگر آپ نے وجود پر خیال کریں کہ ہم مٹی سے بنے ہوئے ہیں، اور لیکن رشتے کا احساس، محبت، نفرت، پتہ نہیں کیا کیا جذبات ہیں جو اس کے اندر پیدا ہو گئے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے تمہیں جہول بنایا ہے۔ یہ جو اوصاف ہیں یہ تمام انسانوں کے اندر موجود ہیں، لیکن یہ کسی کے اندر کم رکھا گیا ہے، کسی کے اندر زیادہ رکھا گیا ہے۔ مثلا کوئی آپ کو زیادہ جذباتی نظر آئے گا، کچھ کم جذباتی نظر آئے گا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم سارے کے سارے مزاج میں مختلف ہیں، سارے کے سارے مزاج میں مختلف ہیں، کہ میرے اندر ایک جذبہ کم ہے، آپ کے اندر وہ جذبہ زیادہ ہے، آپ کے اندر ایک جذبہ کم ہے، میرے اندر وہ جذبہ زیادہ ہے، تو اس سے مزاج بنتا ہے۔ لیکن سب باتوں کو واقف ہیں۔ خوف سب کو محسوس ہوتا ہے، محبت سب کے اندر ہے، لیکن کسی کے اندر تھوڑی، کسی کے اندر زیادہ، کوئی بہادر ہے، کوئی کم بہادر ہے، لیکن خوف دونوں کو پتہ ہے خوف کیا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے اندر یہ جو نفس کی صفات ہیں یہ بہت ساری پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جن کا تعارف کرایا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تاکہ میں اور آپ اپنے سے واقف ہو سکیں۔ ایک اور کام مختلف ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا، جس میں ہم ایک دوسرے سے مختلف ہیں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ نحن قسمنا بینکم المعیشہ، میں نے تمہارے اندر معیشت کو تقسیم کر دیا۔ معیشت کا لفظ ہمارے ہاں تو صرف کمانے کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی کے مختلف حصے تمہارے اندر بانٹ دیے ہیں۔ کیا مطلب؟
مطلب یہ کہ صلاحیتیں اور مواقع. ہو سکتا ہے ایک آدمی کے اندر میتھمیٹکس کی زیادہ صلاحیت ہو، دوسرے کے اندر بایولوجی کی ہو، تیسرے کے اندر فزکس کی ہو، چوتھے کے اندر چیزیں بنانے کی ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں بانٹ دی ہیں، یہ سب کو ایک جیسی نہیں دی ہیں. تو ہو سکتا ہے ایک سوشل سائنسز میں بہت اچھا آئنسٹائن بننے والا ہو اور ایک فزیکل سائنسز میں آئنسٹائن بننے والا ہو. تو یہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ ہمیں دی ہیں تاکہ لے یتخذ بعضکم بعضا سخریا، تاکہ ہم ایک دوسرے سے کام لے سکیں. تو مثال کے طور پر اگر سارے ہی ڈاکٹر ہوتے یا فلسفی ہوتے تو دنیا کا کیا بنتا؟ کوئی کھیتی باڑی کرنے والا نہ ہوتا، ہم شاید سارے بھوکے مر جاتے، دوسرا فلسفی پیدا نہ ہوتا. تو پیدا ہونے کے لیے سروائیو کرنا ضروری تھا. تو زندگی کا نظام چلانے کے لیے جوتیاں کس نے بنانی ہیں، گھر کس نے بنانے ہیں، سڑکیں کس نے بنانی ہیں، کس نے دوائیاں دریافت کرنی ہیں، کس نے ڈاکٹر بننا ہے، کس نے فلسفی بننا ہے، یہ صلاحیتیں اللہ نے بانٹ دی ہیں تاکہ ایک دوسرے کے کام آئیں اور یہ دنیا کا نظام چلتا رہے. یہ انسان ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. ہم دو چیزوں میں بالکل یکساں ہیں سارے کے سارے، حواس، فطرت اور فواد. یہ دو چیزیں، تین چیک کر لیجئے، ان تین میں ہم تمام یکساں ایک جیسے ہیں، لیکن دو چیزوں میں ہم فرق ہے. ایک مزاج، جس کو میں نے کہا کہ میرے اندر جذبات کم ہیں، دوسرے کے اندر زیادہ ہو سکتے ہیں، اور دوسری چیز جس میں ہم مختلف ہیں وہ ہماری صلاحیتیں ہیں. اس دو چیزوں کے فرق سے ہم سارے کے سارے اتنے شاندار دنیا کو تشکیل کرتے ہیں کہ یہ دنیا رہنے کی ایک جگہ بن گئی ہے. یہ وہ بنیاد ہے جس میں انسان بن گیا ہے. اب اس انسان کے بن جانے کے بعد جو انسان میں نے تعارف کرایا، یہ اللہ نے قرآن میں واضح طور پر بیان کر دیا ہے. اب جب یہ انسان بن گیا ہے تو اب اس کو رکھنا کیسے؟ تو اب اگلا اعلان ہوتا ہے، کہانی کا اگلا حصہ شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں سے کہ میں دنیا میں خلیفہ بنانے والا ہوں. پہلے اعلان کیا تھا بشر بنانے والا ہوں، اس کا میں نے ڈیزائن بتا دیا کہ اس کا ڈیزائن کیا ہے. یہ قرآن مجید نے واضح لفظوں میں مختلف مقامات پہ بیان کیا ہے. اب اگلی سٹیج میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ سمجھ لینا چاہیے. عربی زبان میں ایک بہت سارے معنی کیے گئے ہیں، کچھ فلسفیانہ، کچھ علم کلام کے، وہ میں چھوڑ رہا ہوں. جو عربی زبان میں اس کا معنی ہے وہ میں بتا رہا ہوں. قرآن مجید کہتا ہے کہ خلیفہ کا مطلب قرآن سے جو معلوم ہوتا ہے اور عربی زبان سے، وہ ہے کسی بڑے بادشاہ کی عدم موجودگی میں کنٹرول سنبھالنا. کسی بڑے بادشاہ کی عدم موجودگی میں یا اس کے غائب ہونے پر اس علاقے کا کنٹرول سنبھالنا. تو اللہ تعالیٰ غیب میں ہے، ہمیں دکھائی نہیں دیتے، اور دنیا میں ہمیں کنٹرول دیا گیا ہے. اس کے ریسورسز پر ہمیں حکومت دی گئی ہے. ہم اس کے ریسورسز کو اچھی طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں تاکہ کہانی کا یہ ایپیسوڈ واضح ہو کہ بندر، ڈارون کے مطابق ہم جس کی اولاد ہیں، وہ بندر ہم سے پہلے دنیا میں آیا. اس کے ہاتھ بھی ہمارے جیسے ہیں، اس کے پاؤں بھی ہمارے جیسے ہیں، اس کا دماغ ہم سے تھوڑا ہی چھوٹا ہے، لیکن وہ صدیاں گزرنے کے بعد، ہم سے پہلے سینئر ہونے کے باوجود، وہ ایک جھونپڑی بھی نہیں بنا سکا. اور میں اور آپ، وہ جنگلوں سے نکلے، غاروں میں پہنچے، جھونپڑیاں بنائی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس ایج میں ہم پہنچ گئے ہیں. فرق کیا تھا دونوں میں؟ بندر کو خلیفہ نہیں بنایا گیا تھا، مجھے آپ کو خلیفہ بنایا گیا. ہم اپنی نیچر میں تمام انسان بادشاہ کی نفسیات لے کر پیدا ہوئے ہیں، کنٹرولر کی نفسیات لے کر پیدا ہوئے ہیں. تو میں جو بڑے ہیں وہ بڑے ہیں، ان کو توجہ دلانا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنی 15-16 سال کی عمر سے لے کر 20-22 سال کی عمر تک کا جائزہ لیجئے، اس وقت ہم اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم سب سے زیادہ لائق، سب سے زیادہ سمجھدار، ماں باپ بھی بیوقوف، بہن بھائی بھی بیوقوف، مجھ سے کوئی بہتر ہو سکتا. یہ کیا چیز تھی؟ یہ خلافت کا شعور تھا جو بالغ ہونے پر پیدا ہوتا ہے. تو 13 ایئرز کی جو ایج ہے، ٹین ایجر جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اصل میں خلافت کے شعور کا بہترین زمانہ ہے. اس میں نیا نیا پودا خلافت کا اگتا ہے اور تر و تازہ اور بہت سٹرونگ ہوتا ہے. اس ایج میں ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے. اب تو خیر ہمارے ماں باپ فیصلہ کرتے ہیں پاکستان کی حد تک کم از کم، لیکن
فطری طور پر اس عمر میں بڑے بڑے کارنامے لوگ کر جاتے تھے۔ محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں فاتح ہند تھے، حضرت یوسف 12 سال کی عمر میں مصر کے وزیر خزانہ تھے، تو اپنے علم کی بنیاد پر جو اللہ نے دے رکھا تھا۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو لوگ اپنے اپنے اس علم کی بنیاد پر آگے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو یہ اوصاف رکھے ہیں، اس میں خلافت سب سے نمایاں چیز ہے۔ ہم بادشاہ ہیں اس دنیا کے۔ چنانچہ اگر آپ سائنسدانوں کی باتیں سنیں تو وہ خلافت کا ایک ایسا پہلو آپ کے سامنے لائیں گے۔ آج کل مثلاً دعوے ہو رہے ہیں کہ اگلی مخلوق ہم پیدا کریں گے، ایوولوشن کی اگلی سٹیج ہم آرٹیفیشل طریقے سے بنائیں گے۔ یہ سائنسدانوں کا وہ شعور ہے جو خلافت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ میں اس گلاس کے لیے ریت بھی نہیں پیس سکتا تھا اگر مجھے اللہ نے خلیفہ نہ بنایا ہوتا، یہ اس خلافت کی وجہ سے۔ اب یہ خلیفہ جو ہے اور وہ بشر جس کی پہلے میں نے ڈیفائن کیا، اور یہ خلیفہ، یہ دونوں وجود میں آ گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ صلاحیتیں بھی رکھ دیں جو میں نے ذکر کیا، فواد، حواس، فطرت، اور اس کے ساتھ وہ دو ہمارے صلاحیتوں کا اور ہمارے جذبات و احساسات، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خلافت کی بھی پخ ہمارے اندر لگا دی، اس کا بھی نشہ ایک لگا دیا۔ اب اس انسان کو جو یہ بن گیا ہے، اس کو اس امتحان کے لیے تیار کرنا ہے۔ جو مقصد تخلیق کائنات کا مقصد تھا کہ بھئی میں اس کو بامقصد طریقے سے بناؤں گا اور اس میں ایک مخلوق ایسی رکھوں گا جس کو امتحان میں ڈالوں گا، اور وہ امتحان میں کامیاب ہوگا تو انعام دوں گا، ناکام ہوگا تو سزا دوں گا۔ یہ وہ مقصد کے لحاظ سے انسان کو تخلیق کیا گیا ہے۔ ہمارا ٹائم ابھی ہے، اوور ہو گیا جی، ٹھیک ہے۔ تو باقی لنچ کے بعد اللہ نے زندگی دی تو بات کریں گے انشاءاللہ اگلے حصے پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کہانی ہم سن رہے تھے اس کے دوسرے پارٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بشر کو اور خلیفہ کو تخلیق کر لیا ہے تو اب یہ ضروری بات تھی کہ اس کو اس قابل بھی ہونا چاہیے کہ وہ اس طرح کی زندگی گزار سکے جو امتحان والی ہو۔ تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ ہمارے ساتھ ایسے واقعات میں سے ہمیں گزارا یا ایسی باتوں کو ہمیں سکھایا جس کے بعد ہمیں کچھ چیزیں اور بھی سمجھ میں آئیں۔ اس کو ایک اینگل سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ہم جو اللہ نے ہماری فطرت کیسے بنائی ہے، اس کے اندر وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں سکھائی گئیں اور کس طرح سے سکھائی گئیں، اس کو میں اب بیان کروں گا۔ یہ کہانی تو ہم سب لوگوں نے سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جب خلیفہ بنانے کا اعلان کیا تو فرشتوں نے اعتراض کیا کہ یہ تو زمین میں خون ریزی کرے گا۔ تو خون ریزی کرنے کی وجہ کیا ہے؟ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ وہ خون ریزی کرے گا؟ یہ لفظ خلیفہ کے اندر ہی انہوں نے سمجھا۔ اس کو یوں سمجھیے کہ میں آپ سے کہوں کہ بھی میں جا رہا ہوں ملک سے باہر، تو اپنے بچوں کو گھر کا نگران بنا کے جا رہا ہوں، تو آپ کہیں وہ تو بچے بیڑا غرق کر دیں گے گھر کا۔ بالکل اس طرح سے جب اللہ نے کہا کہ میں نظر نہیں آؤں گا، میں غیب میں ہوں گا اور انسان کو دنیا کا کنٹرول حاصل ہوگا، تو اس کا لازمی مطلب یہ تھا کہ انسان اپنی من مانی کرے گا۔ جب من مانی کرے گا تو فساد پیدا ہوگا۔ تو فرشتوں کو جب یہ سوال ان کے ذہن میں آیا تو انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے کر دیا کہ آپ وہ مخلوق بنانے جا رہے ہیں جو زمین میں خون ریزی کرے گی اور فساد مچائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آگے سے کہا کہ ٹھیک ہے، حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تعارف کرا دیا جو نیک یا برے لوگ پیدا ہونے والے تھے، سب کا تعارف کرا دیا، اور تعارف کرانے کے بعد فرشتوں کو سامنے ان لوگوں کو پیش کر دیا۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ ہوں گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ان سب کو پیش کر دیا اور حضرت آدم سے کہا کہ ان کا ذرا تعارف کرائیں کہ یہ برائی کریں گے کہ اچھائی کریں گے۔ تو انہوں نے تعارف کرایا تو فرشتوں نے کہا جی کہ بس ہم سمجھ گئے، آپ کے پاس علم ہے، ہمارے پاس تو علم نہیں ہے، ہم تو اپنا ایک خیال ظاہر کر رہے تھے۔ تو یوں فرشتوں نے پہلا سوال جو آپ کے ذہنوں میں بھی ہو سکتا ہے، ان کے ذہن میں بھی ہوا، لفظ خلیفہ سن کر تو انہیں
اس سے جو باتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں اس میں یہ کہ فرشتے جو ہیں وہ بھی سمجھ رکھتے ہیں، اعتراض کر سکتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، ایک یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور دوسری بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ انسان کے اندر فتنہ فساد پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اب یہ فتنہ فساد کی جو صلاحیت ہے وہ کیا رنگ لائے گی، کیا نہیں لائے گی؟ میں نے ابھی پچھلے سیشن میں جب یہ عرض کیا کہ انسان ہلو بنایا گیا ہے، ظلوم اور جہول بنایا گیا ہے، تو اس کے اندر اسی کی ایک جھلک آپ کو نظر آ رہی ہے لفظ خلیفہ میں، فرشتوں نے جو سمجھا اس۔ یہاں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ نے جب ہمارے اندر فساد کا پوٹینشیل رکھا ہے تو جب ہم فساد کریں گے تو ہمارا قصور کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، اب اس کو سوال کو ذہن میں رکھیے اور باقی کہانی سنتے ہیں تو اس میں آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری جسم کی اور روح کے کنیکٹ کرنے سے پہلے ہماری اس وقت کی زندگی، جسم اور روح کا لفظ قرآن مجید نہیں بولتا، نفس کا لفظ بولتا ہے، تو اس لیے، لیکن چونکہ اردو میں بات کر رہا ہوں تو سمجھانے کے لیے، ہماری اس وقت کی زندگی روح اور جسم کے کنیکشن سے بنتی ہے۔ قرآن مجید نے سورہ البقرہ میں یہ بات واضح کی ہے کہ تم مردہ تھے، میں نے تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں مردہ کروں گا، پھر زندگی دوں گا۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ دنیا میں آنے سے پہلے ہم مردہ حالت میں تھے۔ تو مردہ تو وہ ہوتا ہے جو پہلے سے وجود رکھتا ہو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں پہلے ہی تخلیق کر لیا گیا تھا۔ اس تخلیق کے بارے میں قرآن مجید کوئی 5-6 باتیں مزید بتاتا ہے، جس سے ہمارا زاویہ نگاہ کسی اور پہلو سے بھی انشاءاللہ واضح ہوگا۔ سب سے پہلا واقعہ اس ضمن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تمام انسانوں کی روحیں بنا لی اور ان کو بنانے کے بعد اپنے سامنے بٹھا لیا، ایسے ہی جیسے اس وقت آپ لوگ میرے سامنے ہیں، لیکن وہ اس طرح سے نہیں بیٹھے ہوئے تھے بلکہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ میں نے تمہاری پشتوں میں سے تمہاری نسلوں کو نکال لیا۔ پشتوں میں سے نسل نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے اپنے والدین، اپنے اپنے بچوں، اپنے اپنے بہن بھائیوں اور اپنے دادا پردادا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس رشتے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ جو ہماری شادیاں ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، جو ہمارے پیرنٹس ہیں، وہ اس وقت ہی ڈیسائیڈ ہو گئے تھے۔ تو رشتے کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سوال ہم سے پوچھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، 3 لفظ اس میں استعمال ہوئے ہیں، لیکن انسانی لٹریچر سمیت الہامی لٹریچر کے اندر بھی یہ سب سے زیادہ بڑا گہرا جملہ ہے، سب سے زیادہ گہرا جملہ۔ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کیا میں تمہارا اللہ نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کیا میں تمہارا رحمان نہیں ہوں، نہیں، رب کا لفظ بولا ہے۔ رب کا لفظ پورے دین کی بنیاد تعمیر کرتا ہے۔ رب کے معنی 2-3 آتے ہیں، تینوں کو زیر بحث لانا پڑے گا تاکہ بات پوری سمجھ میں آ جائے۔ رب کے ایک معنی ہے مالک، ماسٹر، لارڈ، ایک اس کے معنی یہ ہیں، اور دوسرے اس کے معنی ہے جس کو ہم خدا کے لفظ سے بیان کرتے ہیں، ڈیٹی کا تصور، خدا کا تصور اس میں وہ بھی موجود ہے۔ تیسرے اس کے معنی ہے پالنے والے کے، نعمتیں دینے والے کے، رزق دینے والے کے۔ یہ 3 معنی ہیں۔ ان 3 معنی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے جملہ پوچھا، کیا میں تمہارا ماسٹر نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ اور آگے سے ہم نے کیا کہا اس مجلس میں سب نے کہ جی بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو ہم نے کیا مانا کہ آپ ہمارے رب ہیں، یعنی آپ ہمارے ماسٹر ہیں، آپ ہمارے خدا ہیں، آپ ہمارے پالنے والے ہیں۔ تو جب میں اپنے باپ سے کہوں کہ آپ میرے والد ہیں، تو اپنے بارے میں نے کیا مان لیا کہ میں ان کا بیٹا ہوں، فطری سی بات ہے۔ تو جیسے ہی میں نے کہا کہ اے اللہ تو میرا مالک ہے، تو میں نے اپنے آپ کو کیا مان لیا کہ میں مملوک ہوں، میں اس کا سلیو ہوں۔ یہ فطری سا نتیجہ نکلے گا۔ تو میرا اور خدا کا رشتہ کیا بنا؟ مالک اور غلام کا، ماسٹر اور سلیو کا۔ یہ میں نے خود اقرار کیا وہاں بیٹھ کر
کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ اس کو سمجھ لیجیے اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ بنی ہے تخلیق۔ جو خالق کی صفت میں نے شروع میں بتائی تھی، جو بھی کوئی چیز بناتا ہے وہ اس کا مالک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم مصور کو لے لیتے ہیں، ایک مصور ایک پینٹنگ بناتا ہے تو وہ اس کا مالک ہے، چاہے تو پھاڑ کے پھینک دے، چاہے اس کسی کو بیچ دے، چاہے اپنے ڈرائنگ روم میں آویزاں کر دے، اس کا اختیار ہے۔ لیکن میں اس کو پکڑنے کی کوشش کروں، میں اس کو لینے کی کوشش کروں تو یہ ناجائز ہو جائے گی۔ تو خدا کریشن کی وجہ سے ہم سب کا مالک ہے، کریشن کی وجہ سے۔ اگر اس نے ہمیں نہ بنایا ہوتا تو وہ خدا بننے کا حق نہیں رکھتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو پورا اصرار ہے کہ بھئی میں نے بنایا ہے تو میں ہی خدا ہوں گا، کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے، انہوں نے بنایا ہی نہیں۔ تو شرک کو بھی آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں بنایا ہے، اس وجہ سے وہ ہمارے مالک بھی ہیں۔ اور جیسے ہی ہم کسی کو مالک مانتے ہیں تو ہم فوراً خود اپنے آپ کی پوزیشن بھی واضح کر دیتے ہیں کہ اب میں کیا ہوں۔ اب جب ہم نے مالک مان لیا اور خود غلام ہو گئے تو اس کے اندر خود بخود ایک چیز اور ثابت ہو گئی کہ میں اپنے مالک کے سامنے آنسریبل ہوں۔ اگر وہ مجھے کام اسائن کرے گا کرنے پڑیں گے، اگر وہ مجھ سے پوچھے گا تو جواب دہی ہوگی، وہ کر سکتا ہے۔ تو آپ اپنے گھر میں جب ملازم رکھتے ہیں تو بھئی کل سے تم نے کھانا پکانا ہے، وہ نہ پکائے تو کیا کرتے ہیں؟ نکال دیتے۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے غلام جو میرے تابع دار ہوں گے، میرے گھر میں رہیں گے، باقیوں کو میں نکال دوں گا۔ تو رب کا مالک ہونے کا تصور دین کی ایک پوری بنیاد فراہم کرتا ہے۔ تو جیسے ہی ہم نے مالک مانا تو یہ سب کچھ مان لیا تھا۔ جیسے اس وقت آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو، اس وقت ہمارے شعور کے اندر موجود تھی۔ دوسرا پہلو جو رب کے لفظ کا ہے وہ ہے پالنے والا۔ تو پالنے والے، جیسے ہم نے اس کو پالنے والا مانا، نعمتیں دینے والا مانا، تو خود بخود ہم محتاج ہو گئے کہ جی آپ ہمیں دیتے ہیں، تو شکر گزاری پیدا ہوگی۔ ہم اس آدمی کو بڑا ہی بدتمیز سمجھتے ہیں جس کو کوئی گفٹ دیں اور آگے سے وہ شکریہ بھی نہ کہے۔ تو یہی تعلق وہاں پیدا ہوا کہ وہ پالنے والا ہے، نعمتیں دینے والا ہے، روزی دینے والا ہے، تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا۔ تیسری چیز خدا کے معنی کی ہے۔ ہم نے اللہ کو جب خدا مانا تو ہمیں اپنے آپ کو کیا مانا؟ بندہ مانا۔ وہ رب ہے، ہم بندے ہیں، تو عبادت کا جذبہ بھی خود بخود اس میں پیدا ہو جائے۔ رب خدا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خدا کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مقدس ہستی جس میں کوئی عیب یا خرابی نہیں ہے۔ تو ذرا تاج محل کو دیکھ کے ہمارے اندر کیا تصور پیدا ہوتا ہے؟ کیا بات ہے، کیا شاندار کام ہے۔ تو اب اس کیونکہ بہت خوبصورت بنا ہوا ہے، بہت کم اس میں غلطیاں ہیں، تو ہم ایک اس کے طرف اٹریکشن محسوس کرتے ہیں اور اس کو پریز کرنا چاہتے ہیں اور اس کی تعریف کرنا چاہتے ہیں۔ یہی جذبہ جب ہم ایک مقدس ہستی کو دیکھتے ہیں یا جانتے ہیں جس میں کوئی خرابی نہیں ہے، تو آپ سے آپ ہمارے اندر عبادت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ عہد الست کا میں نے ہلکا سا تعارف کرایا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے جی کہ مجھے تو یاد نہیں ہے کہ عہد الست ہوا تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ اہم سوال ہے، تو اس کا جواب یہ ہے مختصر طور پر، بعد میں سوالات میں اگر تفصیل چاہیں گے تو ہو جائے گی، کہ بہت سارے واقعات جو ہمارے ساتھ ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیں یاد نہیں ہوتے، تو اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے۔ اس ہال میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ اور اس گلوب کے اوپر جتنے لوگ ہیں، وہ سب اپنی پیدائش کے واقعے کو نہیں جانتے، ان کو کوئی یاد نہیں ہے کہ وہ دنیا میں آئے تھے۔ اگر کوئی ایک صاحب بھی ہوں جن کو یہ واقعہ یاد ہو کہ وہ پیدا ہوئے تھے، تو یہ ایک معجزہ ہوگا، اس سے کم نہیں ہوگا۔ لیکن پیدائش ہوئی ہے ہماری، ہم پیدائش کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ ایک واقعہ مجھے یاد نہیں ہے تو اس سے اس واقعے کی نفی ہو جائے گی، ایسا ہرگز نہیں۔ ہم اپنی پیدائش کے بارے میں چونکہ عمومی طور پر ایسا ہی ہو رہا ہے تو ہم تسلی رکھتے ہیں، اور یہاں ہمیں اللہ نے بتا دیا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا۔ اب دوسرا واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انہی انسانوں کو جن کو اللہ نے یہ کہا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور ہم نے اقرار کیا کہ آپ ہمارے رب ہیں، ایک اور بات ہمارے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں دو طرح کی زندگیاں
بنانے والا ہوں۔ ایک زندگی یہ ہے کہ بس جیسے میں رکھوں گا تم رہو گے، جیسے جانور ہیں کہ جس طرح کی زندگی دے دی، جس طرح کی طبیعت بنا دی، بس بنا دی، کوئی رزلٹ نہیں، کوئی نتیجہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، بس جیسے میں نے رکھ دیا ویسے ہی ختم کر دوں۔ اور دوسری زندگی یہ ہے کہ کچھ 60 70 سال 100 سال کا امتحان ہوگا، اس امتحان میں جو کامیاب ہوں گے ان کو ایک ایسی زندگی ملے گی جس میں نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، بلکہ جو مانگو گے وہ ملے گا۔ ایک طرح کی چھوٹی سی خدائی مل جائے گی کہ تمہاری خواہش پیدا ہوئی کہ میرا گھر اس طرح کا ہو، گھر بن جائے گا۔ خواہش پیدا ہوئی میں نے وہ والا سیب کھانا ہے جو بچپن میں میری والدہ نے دیا تھا، آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ تو ایک طرح کی خدائی آپ کو مل جائے گی۔ تو یہ میری امانت ہے، کون لینا چاہتا ہے؟ اور یہ امانت صرف ہم پر پیش نہیں کی گئی بلکہ تمام مخلوقات پر پیش کی۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ آسمان بھی، پہاڑ بھی، زمینیں بھی، سب کو کہا گیا کہ کون ہے جو ذمہ داری لے گا۔ اس کے لفظ امانت کا بولا گیا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ سب ڈر گئے، اشفقنا کے الفاظ بولے، سب ڈر گئے کہ نہیں یہ تو بڑی ذمہ داری ہے، ہم اس کو نہیں اٹھا سکتے۔ فحملہ الانسان، لیکن انسان نے یہ ذمہ داری اٹھا لی۔ یہاں اب اللہ تعالیٰ کا کمنٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہ کان ظلوما جہولا، انسان جو ہے وہ ظلم اور جہول ہے، وہی جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اپنی ہمت سے، جذبات میں آ کر اپنی ہمت سے زیادہ کام کرنے والا ہے۔ تو ظلم اور جہول ہونے کا یہ جو تصور وہاں واضح ہوتا ہے جہاں ہم نے ستاروں پہ کمنڈ ڈالنے والی ذمہ داری لے لی۔ اب یہ سوال کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوچھے بغیر دنیا میں نہیں بھیجا، جانوروں کو پوچھے بغیر بھیج دیا کیونکہ ان کا کوئی امتحان نہیں ہے، بس بنایا ختم ہو جائیں گے۔ لیکن چونکہ ہمیں امتحان میں ڈالنا تھا تو ہم سے پوچھا گیا، اور جتنے لوگ یہاں بالغ عمر میں بیٹھے ہیں اور زندہ ہیں وہ سمجھ لیں کہ وہ ہاں کہہ کر آئے تھے، جی ہم نے امتحان دینا ہے۔ اور جتنے اس عمر سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں یا وہ اب نارمل ہوتے ہیں، ان کو نارمل انسان نہیں ہم مانتے، پاگل ہوتے ہیں یا اس طرح کے، وہ انکار کر کے آئے ہوئے ہیں۔ جو بچپن میں فوت ہو گئے انہوں نے بھی انکار کیا تھا امتحان دینے کا، لیکن چونکہ ان کی روح بن گئی تھی، ان کو دنیا میں بھیجنا تھا سو بھیجا گیا، لیکن وہ ہمارے لیے امتحان کا ذریعہ بن گئے۔ تو اب جو بھی دنیا میں آیا ہے وہ اور بالغ ہونے کی عمر کو پہنچا ہے، امتحان دینے کی عمر کو، تو سمجھ لیجئے کہ اس نے ہاں کہہ رکھا تھا۔ اب امتحان بھی اس نے لگ رہا ہے کہ اپنی مرضی کا چنا تھا کہ مجھے غربت کا امتحان چاہیے یا کس طرح کا امتحان چاہیے، لیکن یہ بہرحال قرآن میں بات بیان نہیں ہوئی۔ قرآن میں صرف اتنا بیان ہوا ہے کہ امتحان کی ذمہ داری تم لوگوں نے خود اٹھائی تھی۔ اب وہ خلافت اور اس کو جوڑیے، جو کھانے سے پہلے ہم نے خلافت کی بات کی کہ خلافت ہمیں دی گئی، اس دنیا کے ریسورسز پر ہمارا کنٹرول دیا گیا، ہم بادشاہوں کی طرح اس دنیا کو اپنی مرضی سے چلا سکتے ہیں، اس کے اندر چیزیں بنا سکتے ہیں، ایجادات کر سکتے ہیں، اور یہ سارا کچھ امانت کے طور پر ہمیں دیا گیا، سارا کچھ امانت کے طور پر دیا گیا۔ خلافت اور یہ امانت، ان دونوں میں ہم باقی مخلوقات سے مختلف ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ فرشتے جو ہیں وہ سمجھدار ہیں، سوالات کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، ان کو پوری سمجھ حاصل ہے، لیکن ان کو خلافت نہیں ملی اور ان کے پاس یہ امانت سپرد نہیں کی گئی، یہ صرف انسانوں کے سپرد کی گئی۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جو ہم انسانوں کو باقی مخلوقات سے مختلف بناتی ہیں۔ تو اب ہمارے پاس دو مزید چیزیں آ گئی ہیں اس پچھلی کہانی کے بعد کہ اب ہم امانت دار ہیں، ہمارے پاس خدا کی ایک امانت ہے اور ہم خلیفہ ہیں، دنیا کے اوپر ایک بادشاہت ہمیں دی گئی ہے تاکہ ہم اس دنیا کو اپنی مرضی سے چلائیں، لیکن امانت کے ساتھ۔ یہ عہد ہم خدا سے باندھ کے آئے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ انسان کو میں نے عہد میں کمزور پایا ہے، یعنی وہ جو عہد اس نے باندھا تھا اس کو توڑ دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امانت رکھنی کیسے، یعنی وہ کون سے قاعدے ضابطے ہیں کہ امانت رہے۔ اس کے لیے پھر ہمیں ایک اور علم دیا گیا ہے، اس کو خیر و شر کا علم کہا گیا ہے۔ خیر و شر کا علم جو ہے وہ بھی ہماری فطرت میں یا جبلت میں رکھ دیا گیا ہے۔ اس کے دو حصے ہیں خیر و شر کے، ایک نیکی اور بدی اور ایک اچھا اور برا۔
ہم نیکی اور بدی کو بھی پہچانتے ہیں اور اچھی اور بری چیز کو بھی پہچانتے ہیں. مثلا ہمیں پتہ ہے جھوٹ بولنا برا ہے اور سچ بولنا اچھا ہے. یہ نیکی اور بدی کی مثال ہے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ آگ خطرناک ہے. تو خطرناک کا جو مفہوم ہے وہ ہم جانتے ہیں. یہ چیز اچھی نہیں ہے. خوبصورتی اور بدصورتی میں ہم فرق کرتے ہیں. قابل نفرت چیزیں اور اٹریکشن والی چیزوں کو ہم محسوس کرتے ہیں. یہ دونوں کا علم ہمیں دے دیا گیا. ایک دنیا میں رہنے کے لیے ضروری تھا اور ایک امانت کو سنبھالنے کے لیے ضروری تھا کہ ہم اللہ کی دنیا میں آئے ہیں تو ہم نے جو امانت ہمیں دی گئی ہے وہ ہم نے خیر اور شر کے اصولوں کے مطابق رکھنی ہے. یہ خیر و شر جو ہے یہ ہمارے اندر ضمیر اس کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے. ضمیر اس کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے کہ ہم یہ امانت رکھتے ہیں. اب جو میں نے خلافت اور امانت کا لفظ بولا اس کے ساتھ خیر و شر کو جوڑ دیجئے تو جوڑنے کے بعد ایک احساس ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے. وہ احساس کیا ہے؟ وہ احساس یہ ہے کہ ہم ہر وقت امتحان کا احساس اپنے اندر رکھتے ہیں. مثلا وہ بچہ جو کل ٹیسٹ ہونا ہو یا کوئی ہم پاکستانی ٹیسٹ پتہ نہیں میری یہاں کیا ہوتا ہوگا اسکولوں میں تو ہمیں تو مار پڑتی تھی بہت شدید قسم کی ٹیسٹ میں فیل ہونے پر. تو ہمارے دل میں ایک ٹیسٹ کا خوف ہوتا تھا. تو مثال کے طور پر اگر کرکٹ کھیل رہا ہے طالب علم اور کل اس کا ٹیسٹ بھی ہونا ہے, ٹیسٹ تیار نہیں کر رہا, تو دل میں ایک مسلسل عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. وہ کھیلنے کی کوشش بھی کر رہا ہے لیکن اندر سے ایک آواز بھی آ رہی ہے کہ دفعہ کرو, جا کے ٹیسٹ کی تیاری کرو. یہی آواز ہم ہر گناہ کے موقع پر محسوس کرتے ہیں. ہمیں اتنا زیادہ شعور ہے کہ ہمارا امتحان ہونا ہے کہ ہر گناہ کے موقع پر ایسا محسوس کرتے ہیں. اور یہ صرف اسلامی ملکوں میں یا دینی علاقوں میں نہیں ہے. نینسی فرائیڈے امریکہ کی ایک مشہور نفسیات دان ہیں. ان کی کتابیں 4-5 ہیں جو جنس کے پہلو سے وہ لکھتی ہیں. لیکن ان کی ایک کتاب ایسی ہے جو مجھے کسی طالب علم نے بھیجی کیونکہ میں اس کو اسی موضوع پر بات کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اس میں دیکھیے کیا ہے. تو وہ کچھ لیٹرز انوائٹ کیے ہیں اس نے, نینسی فرائیڈے نے. تو اس نے کہا کہ جب تم نے پہلی دفعہ یہ عمل کیا تو کیا محسوس ہوا؟ تو حیرت انگیز بات یہ ہے کہ 98% خطوط کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے برا لگا. اور پھر ہم نے سوچا کہ ہمارے پیرنٹس بھی کر رہے ہیں, ہمارے دوست بھی کر رہے ہیں, ہمارے رشتہ دار بھی کر رہے ہیں, تو ہم بھی کرتے ہیں. تو وہ اندر جو گلٹ کی فیلنگ ہے وہ اصل میں ہماری ان 3 چیزوں سے پیدا ہوئی ہے. خیر و شر کے تصور سے, امانت کے تصور سے اور خلافت کے اس تصور سے کہ ہم نے خلافت کو غلط جگہ استعمال نہیں کرنا. تو یہ تمام انسانوں کے پاس ہے. یہ بل کلنٹن ہو, اوباما ہو, ہمارا اسامہ بن لادن ہو, سب کے پاس. کوئی اس سے محروم نہیں ہے. اس میں بھی ہم تمام انسان برابر ہیں, کوئی فرق نہیں, سب کے پاس. اب آگے بڑھتے ہیں, کہانی کا اگلے حصوں کی طرف چلتے ہیں. اب یہاں پر ایک اور بات سمجھ لیجیے آگے بڑھنے سے پہلے کہ جتنی بھی ہمیں صلاحیتیں دی گئی, خواہ وہ نفس کی صلاحیتیں ہوں جیسے ہم نے قطور اور حلو کا ذکر کیا, فطرت کی صلاحیتیں ہوں جیسے ہم نے خیر و شر کے علم کا ذکر کیا, ان تمام صفات جو بھی ہمارے پاس بری ہوں یا اچھی ہوں وہ اصل میں اچھی ہیں. وہ اصل میں اچھی ہیں. مثلا کنجوسی کس لیے اچھی ہے کہ میں اپنی چیزیں ضائع نہ کروں, میں اپنی نیکی نہ ضائع کر دوں, میں اپنا پیسہ نہ ضائع کر دوں. کنجوسی اس لیے اچھی ہے. اسی طرح ایک آدمی سخی ہے تو سخاوت پیسہ ضائع کرنے والی چیز. آپ اچھے خاصے مالدار تھے, آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا یا غریب کسی کو دے دیا, خالی ہاتھ ہو گئے. تو اب یہ اس پہلو سے اچھا ہے کہ سوسائٹی کی خدمت ہوتی ہے غریبوں کو. وہ جو اللہ نے بتایا کہ میں نے معیشت تقسیم کر رکھی ہے تو میں نے کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم, تو اس میں یہ کام آنے والی چیز. تو کوئی بھی صفت ہو, آپ کی بدگمانی والی صفت جو میری یہاں کتاب کا بھی تعارف ہوا, تو بدگمانی والی صفت بھی اچھی صفت ہے. تمام سائنس کے جتنے بھی ہائپوتھیسز ہیں وہ گمان پر کھڑے ہوتے ہیں. عجیب و غریب بات ہے. یعنی بدگمانی اتنی زبردست چیز ہے کہ یہ پورے علم کی بنیاد بن جاتی. تو کوئی صفت آپ کی وہ بری نہیں ہے. جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ اچھا ہے. اب برا کیسے بنتا ہے؟
کہ میری صلاحیت ہے کہ میں دیوار پھلانگ جاتا ہوں تو بڑی اچھی صلاحیت ہے، میں چوری کے لیے استعمال کروں تو یہ کام خراب ہے۔ اب میں نے امانت کے خلاف عمل کر دیا ہے، خیر و شر کا جو مجھے شعور دیا گیا تھا نیکی اور بدی کا، اس کے خلاف عمل کر دیا۔ تو جتنی صلاحیتیں مجھے آپ کو دی گئی ہیں اس کا پھر کنٹرول مجھے دیا گیا ہے۔ کس کو؟ فواد کو۔ وہ جو پہلے ہم نے زیر بحث لے کر آئے کہ فواد اب کیا کام کرتا ہے، وہ ڈیسیجن لیتا ہے کہ میں باہر سے آنے والی اس نیڈ یا اس ڈیمانڈ اور اندر سے جو آنے والی نیڈ اور ڈیمانڈ ہے اس کو کیسے پورا کروں، اس کے لیے خیر و شر میں سے شر والا راستہ اختیار کروں یا خیر والا راستہ اختیار کروں۔ یہ انسان کا فواد فیصلہ کرتا ہے۔ اس فواد کو بھی قرآن مجید نے نفس کے لفظ سے بھی تعبیر کیا ہے، اور میرے استاد جو ہیں وہ اس کو انسان کی شخصیت کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ میں تعبیرات سے ہٹ کے چونکہ صرف کنسیپٹ بتانا چاہتا ہوں، کوئی ٹرمینالوجی نہیں سکھانا چاہتا، تاکہ میری بات واضح ہو قرآن کی جو بات ہے۔ تو یہ جو ہمارے اندر کی شخصیت ہے، جس کو فواد کہہ لیں یا نفس کہہ لیں یا انسانی شخصیت کہہ لیں، یہ فیصلہ کرتی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے اب ضرورت ہے یہ بات سمجھنے کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار بھی دیا ہے کہ نہیں دیا ہے۔ قرآن نے 2-3 مقامات پہ اس کا ذکر کیا ہے کہ میں نے اس کو خیر و شر کا راستہ سکھایا، اما شاکرم و اما شکورا۔ اب چاہے تو یہ اچھا راستہ اختیار کرے، چاہے تو برا راستہ۔ تو مجھے اور آپ کو خلیفہ والی کیفیت وہ صرف چیزوں کے اوپر کنٹرول تھی، اب یہ میرے اپنے ارادوں پر بھی مجھے کنٹرول دیا گیا ہے۔ بکری گائے بیل کو بھی ارادوں پر کنٹرول دیا گیا ہے، وہ بھی کھانے کا فیصلہ کرتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں، لیکن میرے فیصلے اور طرح کے۔ میں بھی اٹھتا ہوں کھانے پینے کے لیے، لیکن شر کے ساتھ کہ خیر کے ساتھ۔ اس کو خیر اور شر کا شعور نہیں ہے، وہ اپنے مالک کی کھیت میں سے بھی کھا لیتی ہے اور اس مالک کے کھیت میں بھی کھا لیتی ہے جس کی پابندی لگا رکھی گئی ہے، اس کو نہیں پتا۔ لیکن مجھے پتا ہے کہ مجھے اپنے کھیت سے کھانا ہے، دوسرے کے کھیت سے نہیں کھانا۔ تو اس سارے کو مل ملا کے اب میرے پاس اختیار ہے نیکی اور بد۔ تم مردہ تھے، میں نے تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں مردہ کروں گا، پھر زندگی دوں گا۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ دنیا میں آنے سے پہلے ہم مردہ حالت میں تھے۔ تو مردہ تو وہ ہوتا ہے جو پہلے سے وجود رکھتا ہو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں پہلے ہی تخلیق کر لیا گیا تھا۔ اس تخلیق کے بارے میں قرآن مجید کوئی 5-6 باتیں مزید بتاتا ہے، جس سے ہمارا زاویہ نگاہ کسی اور پہلو سے بھی انشاءاللہ واضح ہوگا۔ سب سے پہلا واقعہ اس ضمن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تمام انسانوں کی روحیں بنا لی اور ان کو بنانے کے بعد اپنے سامنے بٹھا لیا، ایسے ہی جیسے اس وقت آپ لوگ میرے سامنے ہیں۔ لیکن وہ اس طرح سے نہیں بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ میں نے تمہاری پشتوں میں سے تمہاری نسلوں کو نکال لیا۔ پشتوں میں سے نسل نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے اپنے والدین، اپنے اپنے بچوں، اپنے اپنے بہن بھائیوں اور اپنے دادا پردادا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس رشتے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ جو ہماری شادیاں ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، جو ہمارے پیرنٹس ہیں، وہ اس وقت ہی ڈیسائیڈ ہو گئے تھے۔ تو رشتے کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سوال ہم سے پوچھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، 3 لفظ اس میں استعمال ہوئے ہیں، لیکن انسانی لٹریچر سمیت الہامی لٹریچر کے اندر بھی یہ سب سے زیادہ بڑا گہرا جملہ ہے، سب سے زیادہ گہرا جملہ۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کیا میں تمہارا اللہ نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کیا میں تمہارا رحمان نہیں ہوں، نہیں، رب کا لفظ بولا ہے۔ رب کا لفظ پورے دین کی بنیاد تعمیر کرتا ہے۔ رب کے معنی 2-3 آتے ہیں، تینوں کو زیر بحث لانا پڑے گا تاکہ بات پوری سمجھ میں آ جائے۔ رب کے ایک معنی ہے مالک، ماسٹر، لارڈ، ایک اس کے معنی یہ ہیں، اور دوسرے اس کے معنی ہے جس کو ہم خدا کے لفظ سے بیان کرتے ہیں، ڈیٹی کا تصور، خدا کا تصور اس میں وہ بھی موجود ہے۔ تیسرے اس کے معنی ہے پالنے والے کے، نعمتیں دینے والے کے، رزق دینے والے کے۔
یہ تین معنی ہیں. ان تین معنی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے جملہ پوچھا، کیا میں تمہارا ماسٹر نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ اور آگے سے ہم نے کیا کہا اس مجلس میں؟ سب نے کہ جی بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں. تو ہم نے کیا مانا کہ آپ ہمارے رب ہیں، یعنی آپ ہمارے ماسٹر ہیں، آپ ہمارے خدا ہیں، آپ ہمارے پالنے والے ہیں. تو جب میں اپنے باپ سے کہوں کہ آپ میرے والد ہیں، تو اپنے بارے میں نے کیا مان لیا کہ میں ان کا بیٹا ہوں. فطری سی بات ہے. تو جیسے ہی میں نے کہا کہ اے اللہ تو میرا مالک ہے، تو میں نے اپنے آپ کو کیا مان لیا کہ میں مملوک ہوں، میں اس کا سلیو ہوں. یہ فطری سا نتیجہ نکلے گا. تو میرا اور خدا کا رشتہ کیا بنا؟ مالک اور غلام کا، ماسٹر اور سلیو کا. یہ میں نے خود اقرار کیا وہاں بیٹھ کر، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اس کو سمجھ لیجیے اس کی وجہ کیا بنی. اس کی وجہ بنی ہے تخلیق. جو خالق کی صفت میں نے شروع میں بتائی تھی، جو بھی کوئی چیز بناتا ہے وہ اس کا مالک ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہم مصور کو لے لیتے ہیں. ایک مصور ایک پینٹنگ بناتا ہے تو وہ اس کا مالک ہے. چاہے تو پھاڑ کے پھینک دے، چاہے اس کسی کو بیچ دے، چاہے اپنے ڈرائنگ روم میں آویزاں کر دے، اس کا اختیار ہے. لیکن میں اس کو پکڑنے کی کوشش کروں، میں اس کو لینے کی کوشش کروں تو یہ ناجائز ہو جائے گی. تو خدا کریشن کی وجہ سے ہم سب کا مالک ہے. کریشن کی وجہ سے. اگر اس نے ہمیں نہ بنایا ہوتا تو وہ خدا بننے کا حق نہیں رکھتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کو پورا اصرار ہے کہ بھئی میں نے بنایا ہے تو میں ہی خدا ہوں گا، کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے بنایا ہی نہیں. تو شرک کو بھی آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں بنایا ہے، اس وجہ سے وہ ہمارے مالک بھی ہیں. اور جیسے ہی ہم کسی کو مالک مانتے ہیں تو ہم فوراً خود اپنے آپ کی پوزیشن بھی واضح کر دیتے ہیں کہ اب میں کیا ہوں. اب جب ہم نے مالک مان لیا اور خود غلام ہو گئے تو اس کے اندر خود بخود ایک چیز اور ثابت ہو گئی کہ میں اپنے مالک کے سامنے آنسریبل ہوں. اگر وہ مجھے کام اسائن کرے گا کرنے پڑیں گے، اگر وہ مجھ سے پوچھے گا تو جواب دہی ہوگی، وہ کر سکتا ہے. تو آپ اپنے گھر میں جب ملازم رکھتے ہیں کہ بھئی کل سے تم نے کھانا پکانا ہے، وہ نہ پکائے تو کیا کرتے ہیں؟ نکال دیتے. ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے غلام جو میرے تابع دار ہوں گے، میرے گھر میں رہیں گے، باقیوں کو میں نکال دوں گا. تو رب کا مالک ہونے کا تصور دین کی ایک پوری بنیاد فراہم کرتا ہے. تو جیسے ہی ہم نے مالک مانا تو یہ سب کچھ مان لیا تھا. جیسے اس وقت آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو، اس وقت ہمارے شعور کے اندر موجود تھی. دوسرا پہلو جو رب کے لفظ کا ہے وہ ہے پالنے والا. تو پالنے والے، جیسے ہم نے اس کو پالنے والا مانا، نعمتیں دینے والا مانا، تو خود بخود ہم محتاج ہو گئے کہ جی آپ ہمیں دیتے ہیں. تو شکر گزاری پیدا ہوگی. ہم اس آدمی کو بڑا ہی بدتمیز سمجھتے ہیں جس کو کوئی گفٹ دیں اور آگے سے وہ شکریہ بھی نہ کہے. تو یہی تعلق وہاں پیدا ہوا کہ وہ پالنے والا ہے، نعمتیں دینے والا ہے، روزی دینے والا ہے، تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا. تیسری چیز خدا کے معنی کی ہے. ہم نے اللہ کو جب خدا مانا تو ہمیں اپنے آپ کو کیا مانا؟ بندہ مانا. وہ رب ہے، ہم بندے ہیں. تو عبادت کا جذبہ بھی خود بخود اس میں پیدا ہو جاتا ہے. رب خدا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خدا کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مقدس ہستی جس میں کوئی عیب یا خرابی نہیں ہے. تو ذرا تاج محل کو دیکھ کے ہمارے اندر کیا تصور پیدا ہوتا ہے؟ کیا بات ہے، کیا شاندار کام ہے. تو اب اس کیونکہ بہت خوبصورت بنا ہوا ہے، بہت کم اس میں غلطیاں ہیں، تو ہم ایک اس کے طرف اٹریکشن محسوس کرتے ہیں اور اس کو پریز کرنا چاہتے ہیں اور اس کی تعریف کرنا چاہتے ہیں. یہی جذبہ جب ہم ایک مقدس ہستی کو دیکھتے ہیں یا جانتے ہیں جس میں کوئی خرابی نہیں ہے، تو آپ سے آپ ہمارے اندر عبادت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ عہد الست کا میں نے ہلکا سا تعارف کرایا ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے جی کہ مجھے تو یاد نہیں ہے کہ عہد الست ہوا تھا. یہ ظاہر ہے کہ اہم سوال ہے. تو اس کا جواب یہ ہے مختصر طور پر، بعد میں سوالات میں اگر تفصیل چاہیں گے تو ہو جائے گی، کہ بہت سارے واقعات جو ہمارے ساتھ ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیں یاد نہیں ہوتے تو اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے. اس ہال میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ اور اس گلوب کے اوپر جتنے لوگ ہیں،
وہ سب اپنی پیدائش کے واقعے کو نہیں جانتے، ان کو کوئی یاد نہیں ہے کہ وہ دنیا میں آئے تھے۔ اگر کوئی ایک صاحب بھی ہوں جن کو یہ واقعہ یاد ہو کہ وہ پیدا ہوئے تھے تو یہ ایک معجزہ ہوگا، اس سے کم نہیں ہوگا، لیکن پیدائش ہوئی ہے ہماری، ہم پیدائش کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ ایک واقعہ مجھے یاد نہیں ہے تو اس سے اس واقعے کی نفی ہو جائے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم اپنی پیدائش کے بارے میں چونکہ عمومی طور پر ایسا ہی ہو رہا ہے تو ہم تسلی رکھتے ہیں، اور یہاں ہمیں اللہ نے بتا دیا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا۔ اب دوسرا واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انہی انسانوں کو جن کو اللہ نے یہ کہا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور ہم نے اقرار کیا جی آپ ہمارے رب ہیں، ایک اور بات ہمارے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں دو طرح کی زندگیاں بنانے والا ہوں۔ ایک زندگی یہ ہے کہ بس جیسے میں رکھوں گا تم رہو گے، جیسے جانور ہیں کہ جس طرح کی زندگی دے دی، جس طرح کی طبیعت بنا دی، بس بنا دی، کوئی رزلٹ نہیں، کوئی نتیجہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، بس جیسے میں نے رکھ دیا ویسے ہی ختم کر دوں۔ اور دوسری زندگی یہ ہے کہ کچھ 60-70 سال 100 سال کا امتحان ہوگا، اس امتحان میں جو کامیاب ہوں گے ان کو ایک ایسی زندگی ملے گی جس میں نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، بلکہ جو مانگو گے وہ ملے گا۔ ایک طرح کی چھوٹی سی خدائی مل جائے گی کہ تمہاری خواہش پیدا ہوئی کہ میرا گھر اس طرح کا ہو، گھر بن جائے گا۔ خواہش پیدا ہوئی میں نے وہ والا سیب کھانا ہے جو بچپن میں میری والدہ نے دیا تھا، آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ تو ایک طرح کی خدائی آپ کو مل جائے گی۔ تو یہ میری امانت ہے، کون لینا چاہتا ہے؟ اور یہ امانت صرف ہم پر پیش نہیں کی گئی بلکہ تمام مخلوقات پر پیش کی۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ آسمان بھی، پہاڑ بھی، زمینیں بھی، سب کو کہا گیا کہ کون ہے جو ذمہ داری لے گا۔ اس کے لفظ امانت کا بولا گیا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ سب ڈر گئے، اشفقنا کے الفاظ بولے، سب ڈر گئے کہ نہیں یہ تو بڑی ذمہ داری ہے، ہم اس کو نہیں اٹھا سکتے۔ فحملہ الانسان، لیکن انسان نے یہ ذمہ داری اٹھا لی۔ یہاں اب اللہ تعالیٰ کا کمنٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہ کان ظلوما جہولا، انسان جو ہے وہ ظلم اور جہول ہے، وہ جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اپنی ہمت سے، جذبات میں آ کر اپنی ہمت سے زیادہ کام کرنے والا ہے۔ تو ظلم اور جہول ہونے کا یہ جو تصور وہاں واضح ہوتا ہے جہاں ہم نے ستاروں پہ کمن ڈالنے والی ذمہ داری لے لی۔ اب یہ سوال کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوچھے بغیر دنیا میں نہیں بھیجا، جانوروں کو پوچھے بغیر بھیج دیا کیونکہ ان کا کوئی امتحان نہیں ہے، بس بنایا ختم ہو جائیں گے۔ لیکن چونکہ ہمیں امتحان میں ڈالنا تھا تو ہم سے پوچھا گیا، اور جتنے لوگ یہاں بالغ عمر میں بیٹھے ہیں اور زندہ ہیں وہ سمجھ لیں کہ وہ ہاں کہہ کر آئے تھے جی ہم نے امتحان دینا ہے۔ اور جتنے اس عمر سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں یا وہ اب نارمل ہوتے ہیں، ان کو نارمل انسان نہیں ہم مانتے، پاگل ہوتے ہیں یا اس طرح کے، وہ انکار کر کے آئے ہوئے ہیں۔ جو بچپن میں فوت ہو گئے انہوں نے بھی انکار کیا تھا امتحان دینے کا، لیکن چونکہ ان کی روح بن گئی تھی، ان کو دنیا میں بھیجنا تھا سو بھیجا گیا، لیکن وہ ہمارے لیے امتحان کا ذریعہ بن گئے۔ تو اب جو بھی دنیا میں آیا ہے وہ اور بالغ ہونے کی عمر کو پہنچا ہے، امتحان دینے کی عمر کو، تو سمجھ لیجئے کہ اس نے ہاں کہہ رکھا تھا۔ اب امتحان بھی اس نے لگ رہا ہے کہ اپنی مرضی کا چنا تھا کہ مجھے غربت کا امتحان چاہیے یا کس طرح کا امتحان چاہیے، لیکن یہ بہرحال قرآن میں بات بیان نہیں ہوئی۔ قرآن میں صرف اتنا بیان ہوا ہے کہ امتحان کی ذمہ داری تم لوگوں نے خود اٹھائی تھی۔ اب وہ خلافت اور اس کو جوڑیے، جو کھانے سے پہلے ہم نے خلافت کی بات کی کہ خلافت ہمیں دی گئی، اس دنیا کے ریسورسز پر ہمارا کنٹرول دیا گیا، ہم بادشاہوں کی طرح اس دنیا کو اپنی مرضی سے چلا سکتے ہیں، اس کے اندر چیزیں بنا سکتے ہیں، ایجادات کر سکتے ہیں، اور یہ سارا کچھ امانت کے طور پر ہمیں دیا گیا، سارا کچھ امانت کے طور پر دیا گیا۔ خلافت اور یہ امانت، ان دونوں میں ہم باقی مخلوقات سے مختلف ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ فرشتے جو ہیں وہ سمجھدار ہیں، سوالات کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، ان کو پوری سمجھ حاصل ہے، لیکن ان کو خلافت نہیں ملی اور ان کے پاس یہ امانت سپرد نہیں کی گئی، یہ صرف انسانوں کے سپرد کی گئی۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جو ہم انسانوں کو باقی مخلوقات سے مختلف بناتی ہیں۔
تو اب ہمارے پاس دو مزید چیزیں آ گئی ہیں اس پچھلی کہانی کے بعد کہ اب ہم امانت دار ہیں، ہمارے پاس خدا کی ایک امانت ہے اور ہم خلیفہ ہیں دنیا کے اوپر، ایک بادشاہت ہمیں دی گئی ہے تاکہ ہم اس دنیا کو اپنی مرضی سے چلائیں لیکن امانت کے ساتھ۔ یہ عہد ہم خدا سے باندھ کے آئے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ انسان کو میں نے عہد میں کمزور پایا ہے، وہ جو عہد اس نے باندھا تھا اس کو توڑ دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امانت رکھنی کیسے، یعنی وہ کون سے قاعدے ضابطے ہیں کہ امانت رہے۔ اس کے لیے پھر ہمیں ایک اور علم دیا گیا ہے، اس کو خیر و شر کا علم کہا گیا ہے۔ خیر و شر کا علم جو ہے وہ بھی ہماری فطرت میں یا جبلت میں رکھ دیا گیا ہے۔ اس کے دو حصے ہیں خیر و شر کے، ایک نیکی اور بدی اور ایک اچھا اور برا۔ ہم نیکی اور بدی کو بھی پہچانتے ہیں اور اچھی اور بری چیز کو بھی پہچانتے ہیں۔ مثلا ہمیں پتہ ہے جھوٹ بولنا برا ہے اور سچ بولنا اچھا ہے، یہ نیکی اور بدی کی مثال ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ آگ خطرناک ہے، تو خطرناک کا جو مفہوم ہے وہ ہم جانتے ہیں، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ خوبصورتی اور بدصورتی میں ہم فرق کرتے ہیں، قابل نفرت چیزیں اور اٹریکشن والی چیزوں کو ہم محسوس کرتے ہیں۔ یہ دونوں کا علم ہمیں دے دیا گیا، ایک دنیا میں رہنے کے لیے ضروری تھا اور ایک امانت کو سنبھالنے کے لیے ضروری تھا کہ ہم اللہ کی دنیا میں آئے ہیں تو ہم نے جو امانت ہمیں دی گئی ہے وہ ہم نے خیر اور شر کے اصولوں کے مطابق رکھنی ہے۔ یہ خیر و شر جو ہے یہ ہمارے اندر ضمیر اس کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے، ضمیر اس کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے کہ ہم یہ امانت رکھتے ہیں۔ اب جو میں نے خلافت اور امانت کا لفظ بولا اس کے ساتھ خیر و شر کو جوڑ دیجئے، تو جوڑنے کے بعد ایک احساس ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے۔ وہ احساس کیا ہے؟ وہ احساس یہ ہے کہ ہم ہر وقت امتحان کا احساس اپنے اندر رکھتے ہیں۔ مثلاً وہ بچہ جو کل ٹیسٹ ہونا ہو یا کوئی ہم پاکستانی ٹیسٹ، پتہ نہیں میری یہاں کیا ہوتا ہوگا اسکولوں میں، تو ہمیں تو مار پڑتی تھی بہت شدید قسم کی ٹیسٹ میں فیل ہونے پر، تو ہمارے دل میں ایک ٹیسٹ کا خوف ہوتا تھا۔ تو مثال کے طور پر اگر کرکٹ کھیل رہا ہے طالب علم اور کل اس کا ٹیسٹ بھی ہونا ہے، ٹیسٹ تیار نہیں کر رہا، تو دل میں ایک مسلسل عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ وہ کھیلنے کی کوشش بھی کر رہا ہے لیکن اندر سے ایک آواز بھی آ رہی ہے کہ دفعہ کرو، جا کے ٹیسٹ کی تیاری کرو۔ یہی آواز ہم ہر گناہ کے موقع پر محسوس کرتے ہیں۔ ہمیں اتنا زیادہ شعور ہے کہ ہمارا امتحان ہونا ہے کہ ہر گناہ کے موقع پر ایسا محسوس کرتے ہیں۔ اور یہ صرف اسلامی ملکوں میں یا دینی علاقوں میں نہیں ہے۔ نینسی فرائیڈے امریکہ کی ایک مشہور نفسیات دان ہیں، ان کی کتابیں 4-5 ہیں جو جنس کے پہلو سے وہ لکھتی ہیں، لیکن ان کی ایک کتاب ایسی ہے جو مجھے کسی طالب علم نے بھیجی، کیونکہ میں اس کو اسی موضوع پر بات کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اس میں دیکھیے کیا ہے۔ تو وہ کچھ لیٹرز انوائٹ کیے ہیں اس نے، نینسی فرائیڈے نے، تو اس نے کہا کہ جب تم نے پہلی دفعہ یہ عمل کیا تو کیا محسوس ہوا؟ تو حیرت انگیز بات یہ ہے کہ 98% خطوط کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے برا لگا، اور پھر ہم نے سوچا کہ ہمارے پیرنٹس بھی کر رہے ہیں، ہمارے دوست بھی کر رہے ہیں، ہمارے رشتہ دار بھی کر رہے ہیں، تو ہم بھی کرتے ہیں۔ تو وہ اندر جو گلٹ کی فیلنگ ہے وہ اصل میں ہماری ان 3 چیزوں سے پیدا ہوئی ہے، خیر و شر کے تصور سے، امانت کے تصور سے، اور خلافت کے اس تصور سے کہ ہم نے خلافت کو غلط جگہ استعمال نہیں کرنا۔ تو یہ تمام انسانوں کے پاس ہے، یہ بل کلنٹن ہو، اوباما ہو، ہمارا اسامہ بن لادن ہو، سب کے پاس، کوئی اس سے محروم نہیں ہے۔ اس میں بھی ہم تمام انسان برابر ہیں، کوئی فرق نہیں، سب کے پاس۔ اب آگے بڑھتے ہیں، کہانی کا اگلے حصوں کی طرف چلتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور بات سمجھ لیجیے آگے بڑھنے سے پہلے، کہ جتنی بھی ہمیں صلاحیتیں دی گئی، خواہ وہ نفس کی صلاحیتیں ہوں جیسے ہم نے قطور اور حلو کا ذکر کیا، فطرت کی صلاحیتیں ہوں جیسے ہم نے خیر و شر کے علم کا ذکر کیا، ان تمام صفات جو بھی ہمارے پاس بری ہوں یا اچھی ہوں، وہ اصل میں اچھی ہیں، وہ اصل میں اچھی ہیں۔ مثلاً کنجوسی کس لیے اچھی ہے؟ کہ میں اپنی چیزیں ضائع نہ کروں، میں اپنی نیکی نہ ضائع کر دوں، میں اپنا پیسہ نہ ضائع کر دوں، کنجوسی اس لیے اچھی ہے۔ اسی طرح ایک آدمی سخی ہے تو سخاوت
پیسہ ضائع کرنے والی چیز. آپ اچھے خاصے مالدار تھے, آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا یا غریب کسی کو دے دیا, خالی ہاتھ ہو گئے. تو اب یہ اس پہلو سے اچھا ہے کہ سوسائٹی کی خدمت ہوتی ہے غریبوں کو. وہ جو اللہ نے بتایا کہ میں نے معیشت تقسیم کر رکھی ہے, تو میں نے کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم, تو اس میں یہ کام آنے والی چیز. تو کوئی بھی صفت ہو, آپ کی بدگمانی والی صفت, جو میری یہاں کتاب کا بھی تعارف ہوا, تو بدگمانی والی صفت بھی اچھی صفت ہے. تمام سائنس کے جتنے بھی ہائپوتھیسز ہیں وہ گمان پر کھڑے ہوتے ہیں. عجیب و غریب بات ہے. یعنی بدگمانی اتنی زبردست چیز ہے کہ یہ پورے علم کی بنیاد بن جاتی. تو کوئی صفت آپ کی وہ بری نہیں ہے. جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ اچھا ہے. اب برا کیسے بنتا ہے کہ میری صلاحیت ہے کہ میں دیوار پھلانگ جاتا ہوں تو بڑی اچھی صلاحیت ہے, میں چوری کے لیے استعمال کروں تو یہ کام خراب ہے. اب میں نے امانت کے خلاف عمل کر دیا ہے. خیر و شر کا جو مجھے شعور دیا گیا تھا نیکی اور بدی کا, اس کے خلاف عمل کر دیا. تو جتنی صلاحیتیں مجھے آپ کو دی گئی ہیں اس کا پھر کنٹرول مجھے دیا گیا ہے. کس کو؟ فواد کو. وہ جو پہلے ہم نے زیر بحث لے کر آئے کہ فواد اب کیا کام کرتا ہے, وہ ڈیسیجن لیتا ہے کہ میں باہر سے آنے والی اس نیڈ یا اس ڈیمانڈ اور اندر سے جو آنے والی نیڈ اور ڈیمانڈ ہے اس کو کیسے پورا کروں. اس کے لیے خیر و شر میں سے شر والا راستہ اختیار کروں یا خیر والا راستہ اختیار کروں. یہ انسان کا فواد فیصلہ کرتا ہے. اس فواد کو بھی قرآن مجید نے نفس کے لفظ سے بھی تعبیر کیا ہے, اور میرے استاد جو ہیں وہ اس کو انسان کی شخصیت کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں. میں تعبیرات سے ہٹ کے چونکہ صرف کنسیپٹ بتانا چاہتا ہوں, کوئی ٹرمینالوجی نہیں سکھانا چاہتا, تاکہ میری بات واضح ہو قرآن کی جو بات ہے. تو یہ جو ہمارے اندر کی شخصیت ہے, جس کو فواد کہہ لیں یا نفس کہہ لیں یا انسانی شخصیت کہہ لیں, یہ فیصلہ کرتی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. تو اس وجہ سے اب ضرورت ہے یہ بات سمجھنے کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار بھی دیا ہے کہ نہیں دیا ہے. قرآن نے 2-3 مقامات پہ اس کا ذکر کیا ہے کہ میں نے اس کو خیر و شر کا راستہ سکھایا, اما شاکرم و اما شکورا. اب چاہے تو یہ اچھا راستہ اختیار کرے, چاہے تو برا راستہ. تو مجھے اور آپ کو خلیفہ والی کیفیت وہ صرف چیزوں کے اوپر کنٹرول تھی, اب یہ میرے اپنے ارادوں پر بھی مجھے کنٹرول دیا گیا ہے. بکری گائے بیل کو بھی ارادوں پر کنٹرول دیا گیا ہے, وہ بھی کھانے کا فیصلہ کرتے ہیں, وہ بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں, لیکن میرے فیصلے اور طرح کے. میں بھی اٹھتا ہوں کھانے پینے کے لیے, لیکن شر کے ساتھ کہ خیر کے ساتھ. اس کو خیر اور شر کا شعور نہیں ہے. وہ اپنے مالک کی کھیت میں سے بھی کھا لیتی ہے اور اس مالک کے کھیت میں بھی کھا لیتی ہے جس کی پابندی لگا رکھی گئی, اس کو نہیں پتا. لیکن مجھے پتا ہے کہ مجھے اپنے کھیت سے کھانا ہے, دوسرے کے کھیت سے نہیں کھانا. تو اس سارے کو مل ملا کے اب میرے پاس اختیار ہے, نیکی اور بدی کا شعور ہے, میرے پاس عہد الست کا سبق موجود ہے, امانت کا تصور میرے اندر موجود ہے, میں ہر وقت اپنے آپ کو امتحان کی کیفیت میں محسوس کرتا ہوں. تو یہ سارا کچھ مل ملا کے میری فطرت کو تشکیل دیتا ہے, اور ساتھ ایک اختیار دے دیا گیا ہے کہ میں چاہے تو یہ رستہ اختیار کروں تو چاہے یہ رستہ اختیار کروں, نیکی کی طرف جاؤں یا بدی کی طرف جاؤں. یہ سورہ دہر میں بالکل واضح الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے کہ اما شاکرم و اما کفورا. چاہے تو آپ یہ شکر گزاری کا راستہ اختیار کرے, چاہے تو ناشکری کا راستہ اختیار کرے. اب یہ جو انسان بن گیا ہے اس کو کچھ اور چیزوں کی بھی ضرورت تھی, جس کو اب اگلے حصے میں ہم سمجھتے ہیں. تو پھر ہماری کہانی ختم ہو جائے گی اور آپ لوگوں کی جان چھوٹ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ حضرت آدم کا وہ قصہ میں جوڑ رہا ہوں. ہم نے یہاں روک لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جب کہا تو فرشتوں نے اعتراض کیا. اب اس روح جو تربیت پا گئی ہے, جس کے اندر عہد الست ہے, خلافت کا شعور ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, اس کا نفس بھی موجود ہے, وہ حلو بھی ہے, قطور بھی ہے, ظلوم بھی ہے, جہول بھی ہے. اس سے ان ساری چیزوں سے ملا کر جو ایک انسان بنایا تو یہ جوڑے کے ساتھ بنایا گیا, اکیلا نہیں بنایا گیا, ایک مرد اور عورت کی شکل میں بنایا گیا. ان دونوں کو کہا گیا کہ اب تم جنت میں رہو اور فلاں درخت کو نہیں کھانا. یہ درخت تعبیر ہے ہمارے
ازواجی تعلق کے حوالے سے۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ آدم اور حوا کا نکاح کر دیا گیا، رخصتی نہیں کی گئی، رخصتی کو مؤخر کر دیا گیا کہ ابھی 2 ہفتے کے بعد انشاءاللہ کروا دیں گے۔ تو اب آدم اور حوا کو جنت میں رکھ دیا گیا۔ ابلیس کو جو اس وقت دشمن بنا تھا جب سجدے کا حکم ہوا تھا، اس وقت جو دشمن بنا تھا اس نے آدم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور آدم اور حوا دونوں کو۔ اس کہانی کو بھی سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اس سے پھر ہمیں ایک اور پہلو سمجھ میں آئے گا کہ جب سجدہ بنا لیا اللہ تعالیٰ نے آدم کو، تو کہا گیا کہ اس انسان کو سجدہ کرو، تو تمام مخلوقات جو اس وقت مخاطب تھیں، جن میں فرشتے اصل میں تھے، تو انہوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا۔ تو قرآن نے وہاں ایک لفظ بولا ہے ابا واستکبر، کہ اس نے استکبار کیا۔ اس استکبار کو ہم بعد میں جوڑیں گے کہانی کے آخر پہ جا کر۔ تو اب یہ جو سجدے کا انکار ہوا، اس نے کہا جی کہ میں بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے۔ تو بشر کا حوالہ یہاں پر اس لیے ہے کہ آپ نے اس کو مٹی سے بنایا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، تو میں بہتر ہوں، اب مجھے آپ سجدہ کرنے کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کو مجھے سجدہ کرنا چاہیے کیونکہ میں افضل بھی ہوں اور بڑا بھی ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کا حکم تو امتحان کے لیے تھا، ابلیس اپنے تکبر کی وجہ سے ناکام ہوا، حضرت آدم کو جنت میں رکھ دیا گیا۔ تو اب وہ جو خلش ہے، یہ خلش دونوں مخلوقات نے محسوس کی تھی۔ فرشتوں نے جب یہ کہا تھا کہ ہم آپ کی تسبیح و تمجید کرتے ہیں، تو آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین میں فساد مچائے گی، تو ان کے دلوں میں بھی ایک تھا کہ ہمیں کیوں نہیں بنایا گیا خلیفہ۔ ابلیس کے دل میں بھی یہی بات تھی کہ مجھے کیوں نہیں خلیفہ بنایا گیا، اس کو کیوں بنایا گیا ہے۔ تو اس دشمنی میں اس نے اس وقت اعلان کیا تھا کہ میں اب تمام انسانوں کا راہ گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، اور سارا الزام اللہ تعالیٰ پہ ڈال دیا، جیسے آج کل ہم بھی ڈال دیتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا، جی میرا کیا قصور ہے۔ تو ابلیس نے بھی یہی کہا کہ جناب آپ نے مجھے اغوا کیا ہے، اس نے اغوا کا لفظ بولا، آپ نے مجھے غلط راستے پر ڈالا ہے اس سجدہ کرنے کا حکم دے کر، تو اب میں آپ کے بندوں کے راستے میں بیٹھوں گا، ان کا دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے آ کر ان کو گمراہ کروں گا، اپنی پوری فوجیں لے کر آؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو مرضی کر لو، میرے بندوں پر تمہارا کوئی اختیار نہیں۔ اب اللہ کے بندے یہ لفظ یاد رکھیے گا، اس کو بھی ہم دیکھیں گے آگے چل کر، مزید اس پر بات کریں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جب کہا، تو ابلیس نے حضرت آدم کو جو کہانی سنائی، وہ اب سنیے کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ اس درخت کو کھا لیں گے تو آپ کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، یا آپ فرشتوں کی طرح بن جائیں گے۔ یہ کہانی اس نے کیوں سنائی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ وعدہ کر چکے ہیں امانت کی بات کرتے ہوئے کہ میں پھر تمہیں ہمیشہ کی زندگی دوں گا جو ختم نہیں ہوگی۔ اس نے اسی کو ریفر کیا کہ وہ جو اللہ نے تمہیں وعدہ کر رکھا ہے، اس درخت کے کھانے سے ایسا ہو جائے گا۔ چنانچہ آدم و حوا نے وہ کام کر لیا جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، تو ان کے لیے اب دوسری دنیا شروع ہوئی۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے ایک وعدہ لیا، دیکھو ابلیس آئے گا، تمہارا یہ دشمن ہے، میرے عہد پر قائم رہو گے تو ابلیس تمہیں کچھ نہیں کہہ سکے گا، میرے بندے بن کر رہو گے، لیکن ایک اور بھی کام میں کروں گا۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ یہ کہ فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کروں گا اور انبیاء کے ذریعے سے تمہیں ہدایت بتاتا رہوں گا۔ یہ بہت عجیب و غریب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو برائی کرتا ہے اس کو ابلیس تعاون کر رہا ہوتا ہے، اور جو نیکی پر قائم رہنا چاہتا ہے میرے فرشتے اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ابلیس ہے تو ساتھ فرشتوں کی بہت بڑی طاقت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہے۔ یہ ہمارے اوپر سکینت نازل کرتے ہیں، ایک سکون سے نازل کرتے ہیں نیکی کے موقع پر، یہ ہمیں مدد کرتے ہیں۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے جو سورہ کہف میں حضرت خضر اور ان کا واقعہ سنایا، وہ خضر نہیں ہے لیکن بہرحال ریفرنس دینے کے لیے آسانی ہے، وہ جو واقعہ سنایا وہ فرشتوں کا تعاون ہے اس دنیا کے اندر جو وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فرشتے ہماری مدد کے لیے موجود رہتے ہیں۔ اب جب یہ ابلیس اور اس کی لڑائی پیدا ہو گئی ہے تو اللہ نے کہا کہ تم دونوں زمین پر چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، البتہ میرے رسول آئیں گے ہدایت دینے کے لیے، تو جو میرے رسولوں کی بات مانے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، دوسرے لوگ ناکام ہو جائیں گے۔ یہ کہانی جنت دنیا میں آنے کی اب شروع ہو جاتی ہے۔ اس دنیا میں آنے کی جو کہانی ہے
وہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے اور ہم تک پہنچتی ہے. وہ ظاہر ہے کہ سنانا مشکل ہے، لیکن میں ایک پہلو کو مکمل کر کے آگے چلتا ہوں. جب ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے تو ہماری حیثیت کیا بتائی گئی؟ سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جتنے بھی انسان بنائے ہیں وہ صرف میرے بندے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. وہ خدا نہیں ہے، خدا نہیں بن سکتے، جتنی چاہے کوشش کر لیں وہ خدا کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، وہ میرے بندے ہیں. پھر اس کو ایک مثال سے بھی سمجھایا ہے کہ کیا تم اپنے غلام کو، آج کل غلامی شکر ہے ختم ہو گئی، کیا تم اپنے غلام کو اپنے آقا والی پوزیشن پہ لے آؤ گے؟ اگر تم نہیں لاؤ گے تو میں کیسے لا سکتا ہوں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مثال سے سمجھایا کہ تمام انسان جو ہیں وہ صرف میرے بندے ہی ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی وقت، کوئی حیثیت، کچھ نہیں. اب ان بندوں کے ساتھ جو بندگی کا معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ بندے ہی بن کر رہیں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کا جو انتظام کیا ہے وہ اندر کی یہ فطرت اور فواد اور باہر رسولوں کی تعلیمات. رسولوں کی تعلیمات میں 6 بنیادی چیزیں، یہ اس کہانی کا دوسرا حصہ ہے جو دنیا میں آ کر، اس کے اب 2 حصے ہیں، میں دونوں میں بیان کر کے رخصت چاہوں گا. 6 تعلیمات بنیادی طور پر ہمیں دے دی گئی ہیں، سورہ نحل میں بیان کی گئی ہیں. ان اللہ یامرکم بالعدل، اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتے ہیں اور ایتاء ذی القربیٰ کا حکم دیتے ہیں اور احسان کا حکم دیتے ہیں. یہ 3، یامرکم بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربیٰ، یہ 3 احکام اللہ تعالیٰ نے دیے جو پازیٹیو ہیں. عدل، یہ تمام جتنے بھی دینی اخلاقی پہلو ہیں سب کو جامع ہے. خود شرک بھی عدل کے خلاف ہے. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان الشرک لظلم عظیم، تو اس کا کیا مطلب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ظلم ہے، عدل نہیں ہے. کہ تم اپنے باپ کی جگہ کسی اور کو، قرآن نے ایک اور اچھی مثال دی ہے سورہ لقمان میں کہ ماں کی مثال دی ہے. بات شرک کی چل رہی تھی، بیچ میں ماں کو لے آئے اللہ تعالیٰ اور پھر شرک پہ آ گئے. تو مطلب کیا سمجھانا ہے کہ جس ماں نے آپ کو پیدا کیا وہ ماں تو اپنے گھر میں پڑی ہوئی ہے، آپ نے کسی اور خاتون کو ماں قرار دے کر سارے حقوق اس کو ادا کر رہے ہیں، تو آپ کیا اچھا کام کر رہے ہیں؟ یہی ہم خدا کے ساتھ کرتے ہیں جب اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو خدا بنا دیتے. تو یہ تمام کا تمام دین عدل کے لفظ پر کھڑا ہے. ٹھیک ہے. اس کی اگلی سٹیج ہے احسان. احسان عدل سے اگلا قدم ہے. مثلا عدل یہ ہے کہ آپ مجھے اگر تھپڑ ماریں تو میں بھی مار سکتا ہوں، آپ مجھے گالی دیں تو میں بھی وہی گالی آپ کو دے سکتا ہوں، یہ عدل ہوگا. لیکن احسان یہ ہے کہ میں معاف کر دوں. احسان یہ ہے کہ میں معاف کر دوں. والدین کے ساتھ عدل نہیں ہو سکتا، میرے اور میرے ابا کے درمیان، آپ اور آپ کے والدین کے درمیان عدل نہیں ہے. وہاں پہلا حکم احسان ہے. والد صاحب تھپڑ مارے ہیں تو ان کے ساتھ عدل کرتے ہوئے تھپڑ نہیں مارا جا سکتا، وہاں احسان سے آغاز ہوگا. اس لیے جب اللہ نے کہا کہ مجھے میری عبادت کرو وبالوالدین احسان، ان کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو. یہ اردو والا احسان نہیں، عربی والا ہے. حسن سلوک اس کا مطلب ہوتا. تیسری چیز ہے ایتاء ذی القربیٰ، کہ اپنے عزیزوں کو، وہ یاد رکھیے معیشت تقسیم کی گئی ہے، سب کو برابر نہیں دیا گیا. تو اب کہا گیا کہ تمہارے جو غریب عزیز ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو تم دو گے. ایتاء ذی القربیٰ. اور اصل ذمہ داری رشتہ داروں کی ڈالی گئی ہے. اور یہاں تک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں کہ اگر تمہارے پاس نہیں ہے اور توقع ہے کہ کل پیسے آ جائیں گے تو وعدہ کر لو کہ جی ٹھیک ہے میں آپ کو کل دے دوں گا، پرسوں دے دوں گا، ہفتے بعد دے دوں گا. انکار نہیں کر سکتے رشتہ داروں کی مدد سے. یہ 3 حکم ہو گئے. میں نے 6 چیزیں بتائی تھی، 3 اور ہیں، یہ رکنے کی چیزیں ہیں. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ تعالیٰ فحاشی سے روکتے ہیں، بے حیائی عریانی اس سے روکتے ہیں. یہ چوتھا حکم، لیکن روکے جانے والی چیزوں میں پہلا. دوسری چیز اس میں یعنی 5ویں چیز المنکر، گناہوں سے اللہ تعالیٰ روکتے ہیں. یہ عدل کا الٹ ہے. عدل میں ہم حقوق ادا کرتے ہیں اور منکر میں ہم حقوق مارتے ہیں. آپ وراثت لے لیجئے، آپ ادھار لے لیجئے، آپ لین دین کر لیجئے، آپ تول نہ کر لیجئے، وہ سب
اگر آپ نے غلط تولا ہے تو منکر ہے، صحیح تولا ہے، حق ادا کیا ہے تو وہ عدل ہے۔ یہ پانچویں چیز ہو گئی، یعنی اسی عدل کو نیگیٹولی بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ منکر سے روکتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ البغی، اللہ تعالیٰ بغاوت سے بھی روکتے ہیں۔ بغاوت جو ہے وہ اسلحہ کی بنیاد پر عام جرائم کرنا، یہ دو چیزوں کا کمپاؤنڈ ہے۔ چوری، اس کو آپ ڈاکہ بنا دیں تو بغی ہے۔ آپ حکومت لینا چاہتے ہیں، کمپین چلائیے، جدوجہد کیجیے، آپ اس کو بغاوت کا رنگ دے دیتے ہیں تو وہ بغی ہے۔ تو چور سے ڈاکو بننا یہ الگ جرم ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ وائلنس اور لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کر دینا، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لینا، یہ بغاوت ہے، یہ بھی منع کر دی گئی۔ یہ 6 چیزیں ہماری فطرت کا حصہ ہیں، یہ باہر سے ہمیں نہیں، لیکن دین پورے کا پورا قرآن مجید اور سنت اور تورات اور انجیل جو بھی اللہ کی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری یہی انہی کو انڈورس کرنے کے لیے آتی رہی ہیں، انہی 6 چیزوں کو۔ وہ کوئی الگ سے کوئی نئی بات نہیں کہتی۔ ہاں البتہ وہ جو میرے اندر کا ایک شعور تھا جس کو میں نے الست بربکم میں مانا تھا کہ آپ میرے رب ہیں اور میرے خدا ہیں، تو اب عبادت کیسے کرنی ہے، اللہ کو خوش کیسے رکھنا ہے، اس میں فطرت ہماری رہنمائی نہیں کر سکتی، ہماری عقل رہنمائی نہیں کر سکتی۔ وہاں رسولوں نے بتایا کہ آپ عبادت کس طرح سے کریں گے۔ تو یہ ہماری کہانی جو ہے یہ اب اس کا دوسرا پہلو بس رہ گیا ہے کہ انسان تعمیر ہو گیا ہے، دنیا میں آ گیا ہے، اس کے پاس بنیادی تعلیمات ہیں۔ تو اب آپ نے جو بھی اپنا زندگی بھر جہاں جہاں آپ جائیں گے تو ان 6 چیزوں کے علاوہ آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تو جب بھی آپ کوئی سوال پیدا ہو تو آپ اس لسٹ کو یاد کر لیجئے، ایک آیت ہے قرآن مجید کی، اور اس میں دیکھ لیجئے کہ یہ بات چیز کس چیز میں آ رہی ہے، تو آپ آرام سے فیصلہ کر لیں گے کہ کرنے کی چیز ہے کہ نہیں کرنے کی چیز۔ اور اگر آپ شعوری طور پر فیصلہ نہ بھی کریں، جو ضمیر ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بٹھایا ہوا مولوی صاحب ہے، یہ کبھی سوتے نہیں ہیں، کبھی بیمار نہیں ہوتے، کبھی چھٹی پر نہیں جاتے، ہر وقت اپنا فیصلہ سناتے رہتے ہیں۔ یہ ضمیر جو ہے جس کو ہم ضمیر کے لفظ سے بولتے ہیں۔ تو اب یہ جو ہدایت آئی تھی، رسولوں کا جو وعدہ کیا گیا تھا، اس کو سمجھ لیجئے تاکہ کہانی اپنے مکمل ہو جائے۔ رسول اور نبی یہ 2 تصورات ہیں۔ انسان کے اندر اللہ نے وہم کی صلاحیت رکھی ہے۔ میں نے ابھی بتایا کہ وہم اور گمان جو ہے وہ علم کا راستہ کھولتا ہے۔ اگر یہ نہ رکھا جاتا تو آج کی جتنی بھی دریافتیں ہوئی ہیں نہ ہوتی۔ تو وہم ہمارے لیے یا گمان ہمارے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ فلسفے بنانے کا بھی کام کرتا ہے، کہانیاں بنانے کا، اور جس کی وجہ سے ہم گمراہ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم گمراہ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں تعلیم دی گئی ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اور مجھے سارے فلسفی جتنے میں پڑھ سکتا تھا پڑھے ہیں، مجھے اس طرح کا جملہ پورے اخلاقی لٹریچر میں نہیں ملا۔ قرآن کہتا ہے کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، اس چیز کے در پہ نہ ہوا کرو جس کا تمہارے پاس ثبوت نہ ہو۔ یہ اتنی بڑی تعلیم ہے گمان کو روکنے کے لیے کہ گمان کیا کریں گے، ان چیزوں کی طرف لے جائیں گے جن کا تمہارے پاس ثبوت نہیں ہے۔ تو آپ نے فلسفہ بنانا ہو تو ثبوت کے بغیر نہ بنائیے، آپ نے سائنس بنانی ہو تو ثبوت کے بغیر نہ بنائیے، آپ نے اپنے بہن بھائی کے بارے میں رائے قائم کرنی ہو تو ثبوت کے بغیر قائم نہ کریں۔ یہ عجیب و غریب تعلیم ہے۔ اسی طرح کا گہرا جملہ ہے جس طرح الست بربکم کا جملہ گہرا ہے، بہت وسیع جملہ ہے۔ یعنی آپ اس کو اصول کے طور پر اپنا لیں۔ میرے استاد نے ہمارے اندر یہ کوٹ کوٹ کے بھرا کہ بھئی ایسے بات نہ کر دیا کرو، ثبوت ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ اپنی پوری زندگی میں اس کو حاوی کر لیں تو آپ سے بڑا جنتی کوئی نہیں ہے۔ کیا بات کہ ثبوت کے بغیر کوئی بات نہیں ماننی۔ اب ثبوت کیسے آئے گا ہمارے پاس؟ یہ ہماری فطرت میں موجود ہے۔ دنیا کا کوئی علم اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی علم، فیصلہ کون کرتا ہے اس کے صحیح اور غلط ہونے کا؟ میں آپ، باہر سے تو نہیں آتا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، سائنس کی چیزوں کو ہم مذہبی لوگ کہتے ہیں مذہب میں مذہبی یہ بات ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے۔ فیصلہ کون کر رہا ہے؟ میں اور آپ۔ تو میں اور آپ کا فیصلہ کب ویلڈ ہوگا، کب وہ بنیادی طور پر مضبوط ہوگا؟ جب آپ کے پاس اس کا ثبوت ہوگا، وگرنہ نہیں۔
وگرنہ وہ آپ کا خیال ہے، آپ اپنے پاس رکھیے، میرا خیال ہے میں اپنے پاس رکھوں، بس اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو فیصلہ کس بنیاد پہ ہوتا ہے؟ آج تک جتنے بھی ہم نے اصول بنائے، جتنے بھی ہم نے سائنٹیفک میتھڈ بنائے، یا فلسفے میں کوئی میتھڈالوجی ہوتی ہے یا سوشل سائنسز میں ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری اس فطرت کی کھود کرید ہے۔ جہاں غلطی ہو جاتی ہے وہاں غلطی لگ جاتی ہے، جہاں ہم اس فطرت کے مطابق ٹھیک ٹھیک رہتے ہیں وہاں کام ہوتا رہتا ہے۔ تو فطرت ہی فیصلہ کرتی ہے، وہ جو ہم نے محمد فواد کا ذکر کیا ہے اندر، وہی فیصلہ کرتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ تو آئنسٹائن نے جب نیوٹن کی فزکس پر تنقید کی تھی تو اس کو اپنی فطرت کے سوالات ہی حل نہیں ہو رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ 2+2 4 ہوتے ہیں، یہ 5 ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ صرف سولر سسٹم کی جو ڈسکوری ہے اس کی کہانی پڑھیں تو وہ دائرے لگا لگا کے دیکھتے رہے کہ یہ ٹائم تو پورا نہیں ہوتا، کیلکولیشن پوری نہیں ہو رہی۔ تو کیلکولیشن کہاں پڑی ہے؟ میری آپ کی فطرت میں پڑی ہے۔ ریاضی تو باہر کہیں موجود نہیں ہے، یعنی ریاضی ان علوم میں سے ہے جو صرف ہمارے اندر ہوتا ہے، باہر کہیں نہیں ہوتا۔ ہاں، آپ کتابوں میں لکھا ہوا جو ہم نے ہی بنائی ہے، وگرنہ ہمارے اندر ہوتا ہے۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس وہم کو، اس نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے پیچھے فطرت رکھی ہوئی ہے، ایک تعلیم دے دی، لیکن ایک اور کام کیا کہ ایک یارڈ سٹک کے طور پر اپنی ہدایت بھی نازل کر دی کہ بھئی یہ میں نازل کر دیتا ہوں، اس کی رہنمائی میں زندگی گزارتے رہو۔ یہ تورات، انجیل اور قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کو لے کر جو آئے ہیں ان کی بات مکمل ہو جائے، تعارف ان کا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ہم 2 چیزوں میں اطمینان پا لیتے ہیں، ایک فطرت کی بات پر اور ایک جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، حواس کے اندر آ جائے۔ مثلا آپ مجھ سے پوچھیں پانی، گلاس میں پانی ہے تو میں دیکھ کر مطمئن ہوگا کہ ہاں ہے، سورج نکلا ہوا ہے، آپ مجھے باہر لے کر دکھا دیا، میں مطمئن ہو گیا۔ تو اب ہمیں 2 طرح سے اطمینان چاہیے تھا، فطرت کے مطابق ہو جائے، جو اس کے اندر اصول رکھے ہوئے ہیں اس کے مطابق ہو جائے کوئی بات تب درست ہے، یا میرے حواس کے دائرے میں آ جائے، میں اس کو دیکھ لوں، میں اس کو ہاتھ لگا کر محسوس کر لوں، میں اس کو سمجھ لوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے سے دونوں کام کر دیے۔ پہلا کام کیا کیا کہ میری فطرت کے مطابق ہدایت نازل کر دی قرآن، سنت، تورات، انجیل کے اندر۔ دوسرا کام یہ کیا کہ رسولوں کو اس طرح سے بھیجا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری حصی دلیل بن گئے، ٹینجیبل دلیل بن گئے، میرے حواس کے اندر آنے والی دلیل بن گئے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا جو بھی رسول آئے گا وہ لازماً غالب رہے گا اور اس کے مخالفین لازماً ذلیل رسوا ہوں گے۔ تو حضرت نوح سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے رسول آئے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ آخری رسول تاریخ کی روشنی میں آیا ہے جن کو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ انہوں نے 23 سال کے عرصے میں اللہ کے اس قانون کو پوری طرح سے آنکھوں کے سامنے ثابت کر دیا۔ فرانس کا انقلاب آیا تو اس کے اوپر کتابوں نکال کر دیکھ لیجئے کیوں آیا۔ 200 سال 250 سال کے پیچھے تاریخ ہے جس میں کچھ مفکر پیدا ہو رہے ہیں، جس میں کچھ تبدیلیاں لانے کی کوشش ہو رہی ہے، چرچ کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، پروٹیسٹنٹ پیدا ہو رہے ہیں، فلاں ہو رہے ہیں، اور پھر انقلاب آ جاتا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں پیدا ہوئے ہیں کوئی تحریک موجود نہیں ہے، لوگ اپنے اس تصور کے ساتھ پوری طرح مطمئن ہیں۔ قبیلے کی زندگی گزار رہا ہے، انفرادی زندگی ہے ہی نہیں ہے کہ میں غریب اور دوسرا امیر، کوئی تصور ہی ایسا نہیں۔ پورے کا پورا قبیلہ رہ رہا ہے، آرام سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے جی کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں غالب آؤں گا، اور صرف 23 سال کے عرصے میں 200-250 سال نہیں، 2 نسلیں نہیں، 3 نسلیں نہیں، ایک اکیلا شخص کھڑا ہو کر یہ بات کہتا ہے اور 23 سال کے عرصے میں پوری کر دیتا ہے۔ اور وہ جو مکہ میں آیت نازل ہوتی ہے کہ تم دیکھو گے کہ لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، وہ صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اور اس طرح تاریخ کے صفحے پر اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے سے یہ ٹینجیبل ثبوت رکھ دیتے ہیں کہ دیکھو میں ہوں، اس طرح سے دنیا میں مداخلت کرتا ہوں،
اس طرح سے فیصلے کرتا ہوں. اکیلا ایک شخص بھیجتا ہوں, اس کو مارنے کے لیے سارے تیار ہوتے ہیں, نہیں مرنے دیتا ہوں, اپنا کام مکمل کرتا ہوں اور بتا دیتا ہوں کہ میں ہوں. تو یہ ٹینجیبل دلیل اور ادھر فطرت کے مطابق قرآن کی ہدایت. اگر میں ایک بات آخری کر کے ختم کرتا ہوں بات, اگر ہم اللہ کو مسلمانوں کا خدا نہ مانیں, بنا کر بیٹھ جائیں اور صرف خدا کا خدا کے طور پر تعارف کرائیں جیسا قرآن مجید کراتا ہے, اور قرآن کا مسلمانوں کی کتاب کر کے تعارف نہ کرائیں بلکہ وہ انسانوں کی ہدایت کی کتاب تعارف کر کے کرائیں, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ قرآن اتنا فطرت کے مطابق ہے, اتنا فطرت کے مطابق ہے کہ وہ ہر ایک کو کھینچ سکتا ہے. لیکن بہرحال ابو جہل ہوتے ہیں, ان سے نا امید نہ ہوئیے, وہ ہوتے ہی رہتے ہیں, وہ ہوتے رہیں گے. تو یہاں کہانی ختم ہے. اب جو سوالات آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. ہاں جی, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ کہ is heaven only for Muslims or for everyone. تو دوسرا جڑا ਇਹਦੇ ਨਾਲ نہیں, میں پہلا لفظ نہیں سن سکا سوال کا. ہاں جی, اچھا, بڑے خطرناک سوال کر دیتے ہو جناب. میں پہلے اس کو کر لیں پھر اگلا کر لیجئے گا. ہاں جی, دیکھیے, جنت انسانوں کے لیے ہے, مسلمانوں کے لیے نہیں. جو انسان دنیا کا اللہ کی خاطر دنیا میں نیک عمل کرتے ہوئے جاتا ہے, لازماً جنت ملے گی, یہ اللہ کا وعدہ ہے. دوسرا کوشچن ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਹ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋਗੇ؟ مختصر طور پر جو میں نے کہانی سنائی ہے اس میں دو چیزوں کی طرف اشارہ کر کے جواب ہو جائے گا. ایک یہ کہ اپنی فطرت کے مطابق زندگی گزاریں, ماحول کی فطرت کے مطابق نہیں, اپنی فطرت کے مطابق. آپ کے اندر سارا سبق موجود ہے, کیا نیکی ہے کیا بدی ہے, اور وہ جو 6 چیزیں میں نے بتائی ہیں اس کو اپنا لیجئے, بس اللہ اللہ خیر صلاح. باقی 3 چیزیں مانے بغیر نجات نہیں ہے. ایک اللہ کو یا خدا کو, جو بھی آپ اس کے لیے لفظ بول لیں, اللہ کو مانے بغیر, آخرت کو مانے بغیر, اور نیک عمل کیے بغیر جنت کسی کو نہیں ملے گی, خواہ مسلمان ہو. تو یہ 3 کام ہیں, انشاءاللہ کیجئے, باقی اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. سر, میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ آپ نے امتحان کی بات کی انسانوں کے لیے, اللہ پاک لیں گے یا لے رہے ہیں. جو لوح محفوظ ہے وہ تو ہر چیز سے پہلے تھی, اس میں ہر چیز لکھی گئی ہے, اور جب آپ کسی کا امتحان مقصود ہوتا ہے تو اس کی صلاحیتوں کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا, تو آپ وہ جاننا چاہتے ہیں. تو چونکہ لوح محفوظ میں ہر چیز پہلے لکھی جا چکی ہے, تو اب یہ امتحان کیسا؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے, جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ اس میں کوئی شبہ نہیں لکھا ہوا ہے. اس کو چونکہ میں نے کہانی اکٹھی آج سنانی تھی تو یہ پہلو میں نے اصل کہانی میں شامل ہے, لیکن یہاں بیان نہیں کیا تھا, کوئی ٹائم تھوڑا تھا. تو دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے واضح طور پر کہ میں نے انسان کو بنایا اور اس کی تقدیر لکھی اور اس کے مطابق اس کو چلا دیا. ٹھیک, لیکن یہ زندگی کے واقعات کے بارے میں ایسا ہی ہے. نیکی اور بدی کے بارے میں ہمیں آزاد رکھا گیا ہے. نیکی کا راستہ اپنانا ہے یا برائی کا, اس میں میں اور آپ آزاد ہیں. لیکن اس آزادی کا مطلب کیا ہے؟ اس آزادی کا مطلب صرف اتنا ہے کہ ہم فیصلہ کر سکتے ہیں, اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں. عمل کامیاب یا ہو یا ناکام ہو, یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اس کو بے نظیر کے واقعے کی مثال سے میں سمجھاتا ہوں. مشہور واقعہ ہے کہ ان کے اوپر 2 دفعہ اٹیمپٹ ہوئی ان کو مار دینے کی. پہلی ناکام ہوئی, دوسری کامیاب ہوئی. پہلی اٹیمپٹ جو ناکام ہوئی وہ تقدیر کے مطابق اس دن بے نظیر نے مرنا نہیں تھا. دوسری اٹیمپٹ میں تقدیر کے مطابق بھی مر جانا تھا اور اٹیمپٹ اس لیے کامیاب ہو گئی. لیکن یہ دونوں افراد عمل کر چکے ہیں, دونوں قاتل ہیں. جس سے پہلی اٹیمپٹ کی وہ بھی قاتل ہے, خدا کے ہاں قتل کی سزا پائے گا, اور دوسرا بھی قاتل ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ایک کامیاب قاتل ہے, ایک ناکام قاتل ہے.
قاتل دونوں ہی ہیں. تو ہم عمل کرنے تک آزاد ہیں، اور اس لیے دین کے اندر اس کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے کہ مثال کے طور پر حج کے موقع پر اللہ نے حج کی احکامات میں یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی آدمی حج کرنے جا رہا ہے، راستے میں رک گیا ہے، کسی وجہ سے جنگ لگ گئی ہے، کچھ ہو گیا، تو اس کو حج کا ثواب ہو گیا. عمل تو نہیں کیا اس نے، کیونکہ وہ چونکہ گھر سے نکل پڑا ہے، عمل کر دیا اس نے. اب وہاں پہنچے گا تو اور اس کی سعادتیں بڑھ جائیں گی، لیکن ثواب لکھا گیا حج کا. ایسا ہی اس قاتل کا سزا لکھی گئی. کامیاب ہوا یہ تقدیر کے اندر ہے. تو پہلے دو حصے ہمارے، ہم آزاد ہیں سوچنے، فیصلہ کرنے اور اقدام کرنے، بس باقی کوئی آزادی ہمیں حاصل نہیں. اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں ویڈیو گیم کے اندر. ویڈیو گیم ساری لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو، لیکن کھیلنے والوں کا رزلٹ مختلف ہوتا ہے. ایسے ہی تو ویڈیو گیم ایک اچھی مثال ہے خدا کی اس دنیا میں تقدیر کو سمجھانے کے لیے. جی کچھ کہنا چاہتے جی، لکھا ہوا ایک سوال آیا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ فواد اور قلب سلیم میں کیا فرق ہے؟ فواد اور قلب سلیم حقیقت میں ایک ہی ہے. سلیم کا لفظ صرف اس لیے لگا دیا جاتا ہے کہ وہ خراب نہیں ہوا، ڈسٹارٹ نہیں ہوا، کرپشن نہیں آئی اس کے اندر، کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی، وہ بالکل اپنی خالص حالت میں ہے. اور ہر بچہ قلب سلیم کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. ہم اس کے قلب سلیم کو خراب کر دیتے ہیں اپنی کہانیاں سنا کر، اپنے فلسفے سنا کر، اپنے گمان سنا کر. تو بعض بڑی عمر کے لوگ بھی، مثلا وہ آدمی سلیم الفطرت ہے یا سلیم قلب سلیم والا ہے جس کو گناہ کے اوپر پچھتاوا پیدا ہوتا ہے. دوسرا سوال ان کا ہے جی، خلیفہ جو لفظ ہے اس کی اپلیکیشن سیدنا آدم پہ کس طرح ہوگی اور داؤد پہ کس طرح ہوگی، کیونکہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کہا ہے. جی، حضرت داؤد پر جو خلیفہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اپنے معنی میں وہی ہے، لیکن وہ پولیٹیکل معنی میں پیدا ہوا ہے، استعمال ہوا ہے. جیسا کہ صحابہ نے اپنے لیے استعمال کیا خلیفہ کا لفظ، وہ پولیٹیکل سینس میں بادشاہ کے معنی میں. اور جو آدم علیہ السلام کے لیے ہوا وہ اس معنی میں جس کو میں نے سمجھایا ہے کہ دنیا کے ریسورسز پر حضرت آدم کو بھی، ہمیں بھی، سب کو کنٹرول دیا گیا، وہ اس معنی میں. لیکن اس پہ میں تھوڑا سا تبصرہ کروں گا. سیدنا آدم کے لیے جو خلیفہ کا لفظ استعمال ہوا وہ آدم کے لیے نہیں، میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، نہ کہ آدم کو. جی، وہ بنی نوع انسان کو کہا. جی ٹھیک ہے، اکیلے حضرت آدم کی بات نہیں ہے، اولاد آدم سمیت حضرت آدم کی اولاد بات ہے. تیسرا ان کا سوال ہے کہ جو امانت کا آپ نے تصور دیا ہے، اگرچہ آپ نے اس کا جواب دے دیا، لیکن وہ پوچھتے ہیں کہ یہ واقعہ تو ہمیں یاد نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر وہ امانت کب اتاری. جی، صرف اتنی بات یاد رکھیے کہ جو چیز یاد نہ ہو ضروری نہیں کہ وہ ہوئی نہیں. تو آپ کو اپنی پہلے 2 سال زندگی کے یکسر یاد نہیں، لیکن وہ 2 سال اپنے دنیا میں گزارے ہیں. ایسا ہی جو واقعات ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ ہمیں یاد رہیں، بلکہ بعض اوقات آپ سے پوچھا جائے نا پرسوں آپ نے کیا کھانا کھایا تھا دوپہر کو، تو آپ کو یاد نہیں ہوگا، لیکن کھایا تو تھا نا. تو واقعات ہو گئے ہوتے ہیں، یاد رہے نہ رہے یہ ایک الگ بات ہے. وہ امتحان کے لیے خود فراموش کر دیا گیا واقعات کو، صرف ان کا سبق یا ایسنس جو ہے وہ ہمارے اندر رہ گئی ہے. میں نے اس کی مثالیں دی آپ کو کہ ہم برائی کرتے ہوئے اپنے اندر جو کھٹک سی محسوس کرتے ہیں یہ اس واقعے کی یاد ہے، اور کیا ہے. تمام انسان دنیا کی کوئی تہذیب اٹھا کر دیکھ لیں، وہ خدا کوئی نہ کوئی خدا بنا لیتے ہیں، وہ عہد الست کی یاد ہے، اس کے اثرات ہیں، تو وہ دنیا میں موجود ہے ہمارے اوپر. تو اثرات موجود ہیں، واقعات نہیں یاد رہے، تو اس سے واقعے کا انکار کرنا ضروری نہیں. ہاں، سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں یہاں پر دیش میں اتنا اچھا بھی موقع دیا کہ ہم لوگ اپنے ذہن کی کھڑکیاں کھولیں اس کو دیکھنے کے. اور دوسری یہ بات کہ یہ ابھی آپ نے کہا کہ ثبوت کے بغیر کوئی بات نہیں مانی. قرآن پاک کی یہ جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 ہے، اللہ زینہ یؤمنون بالغیب، تو کیا اس کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ بنتا ہے؟ جی، بہت اچھی بات ہے. جتنے چیزیں قرآن مجید منواتا ہے ان کے وہ ثبوت دیتا ہے. تو ثبوت میں نے عرض کیا کہ 2 جگہ پہ موجود ہیں، ایک ہماری فطرت میں اور ایک باہر ثبوت میں. تو اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو منوانے کے لیے دونوں ہی ثبوت دیے ہیں. ہم ثبوت کے بغیر نہیں مانتے. یہ ہمارے پتہ نہیں ہندوستان پاکستان میں یہ مذہب کا تصور بنا ہے کہ یہ بلائنڈ فیتھ ہوتا ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں. ثبوت کے ساتھ یہ ہر چیز.
احسن صدیقی میرا نام ہے. سوال میرا سائنٹیفک تھیوریز سے ریلیٹڈ ہے. جی بعض اوقات ایسی سائنسی نظریات پیدا ہو جاتے ہیں یا ایوالو کر جاتے ہیں جو کہ بظاہر یا واقعتاً قرآن شریف کی تعلیمات یا اس میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں ان سے متصادم ہوتے ہیں. تو اس کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ ایک یہ تو جنرل سوال ہو گیا. اسی سے ریلیٹڈ اسپیسیفک یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا، سجدے کا تصور آیا، پھر وہ جنت سے ہوتے ہوئے زمین پہ پہنچ گئے. تو اس سے یہ لگتا ہے زمین پہ وہ پہلے انسان تھے جو زمین پہ آئے. جبکہ آج کل ایک ڈارون تھیوری ہے جو کہ مزید تقویت پکڑتی جا رہی ہے، کہ مطلب اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے کہ ہماری ایولیوشن ہوئی کسی اور اسپیشیز سے، پھر ہم انسان بن گئے. تو اب یہ بظاہر تو متصادم ہو گیا قرآن شریف سے. تو جو کہ اور اگر آپ اسٹڈی کریں تو آپ کو ایسا فیلنگ آنی ہو سکتی ہے کہ شاید وہ تھیوری بھی ٹھیک ہو، اور وہ ہو سکتا ہے فیوچر میں جا کے بالکل اوتھینٹک ہو جائے. تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے، کس چیز کو بلیو کریں گے؟ کیونکہ آپ نے کہا ثبوت کو ہم دیکھیں گے بلیو کرنے سے پہلے. دیکھیے، جتنی چیزیں سائنس میں واقعی ثبوت رکھتی ہیں، ابھی تک قرآن مجید میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جو سائنس سے ٹکراتی ہو. یہ جس طرح علماء کی آراء ایک ہی آیت کے بارے میں 2 ترجمے کر جائیں گے، 3 کر جائیں گے، اسی طرح سے سائنس جو کائنات ہے اس کی اسٹڈی میں بھی اس ڈیٹا کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے، اینالائز کرتے ہوئے ایک رائے ایسی بن سکتی ہے جو قرآن کے خلاف. تو وہ حقیقت قرآن کے خلاف نہیں ہے، ایک اوپینین سائنٹسٹ کی اس کے خلاف ہے. یہ ڈیٹا جو ہوتا ہے یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے. اس کو ہم اینالائز کرتے ہیں، اینالائز کر کے ایک نتیجہ نکالتے ہیں. تو میں نے کئی اپنے پاکستان کے ایک مائکرو بایولوجسٹ بھی ہیں، لوگ ہیں، ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی ایسا ثبوت موجود ہے کہ ایوولوشن سے ایک اسپیشی دوسری اسپیشی میں منتقل ہوئی ہے؟ تو ان کے پاس صرف 2 ثبوت ہیں کہ سملیرٹی ہے تمام مخلوقات کے اندر، اینیملز کے اندر، اور دوسرا یہ کہ کچھ میڈیٹری اسپیشیز لگ رہی ہیں. کسی نے ایپ کے گھر میں یا بندر کے گھر میں آدم و حوا کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں دیکھا. تو یہ خود ایک صرف ڈیٹا کی انٹرپریٹیشن ہے. اس کے اوپر بہت سارے سائنسی سوالات بھی ہیں، چھوڑ دیجیے ان کو. وہ ایک فیکٹ کے طور پر تب بنے گا جب ہم ایک اسپیشی کے گھر میں دوسری اسپیشیز کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھ لیں، تب وہ فیکٹ بنے گا. اس وقت تک ڈیٹا کا انالیسز ہے. یہ بہت سارے چیزیں جو ہیں وہ صرف اتنا ہی ثابت کر رہی ہیں کہ بندر میں جو کچھ ہے ویسا ہی ملتا جلتا انسانوں میں ہے. لیکن خود ایپ، بندر، چمپینزی، جو بھی آپ ہمارا فور فادر مان رہے ہیں ایوولوشن تھیوری کے مطابق، تو اس کو ذرا جائزہ لے کر دیکھیں کہ ایک کروموسوم کے فرق سے انسان بولنے والا، سوچنے والا، کیلکولیشن والا، سمجھنے والا، خیر و شر کے شعور والا، تہذیب والا، رشتے والا بن گیا. وہ کیوں نہیں بنے؟ ایک کروموسوم اتنا فرق ڈالتا ہے. یہ وہ سوالات ہیں جو ایوولوشن تھیوری کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ صرف ایک سائنسدانوں کا، بڑے بڑے سائنسدان ہیں، 75% سائنسدان اس بات کے قائل ہیں. تو یہ صرف ڈیٹا کی انٹرپریٹیشن ہے. تو انٹرپریٹیشن میں ابھی غلطی لگ رہی ہے ان کو، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے. تو قرآن کے مطابق اپنا نظریہ رکھیے، سائنس جب ٹھیک ہو جائے گی تو اس کو شاباش دے دیں گے. اتنی دیر تک انتظار کریں. اگلا سوال ہے کہ جب آدم کا امتحان شروع ہوا تو کیا اس کے ساتھ جنوں کا امتحان بھی شروع ہو گیا تھا ابلیس کے اس اقدام کے نتیجے میں؟ ہاں، یہ ٹائم بتانا تو بڑا مشکل ہے کیونکہ قرآن نے اس کی بات نہیں کی، لیکن اتنی بات واضح ہوتی ہے سورہ جن سے اور دوسرے مقامات سے کہ خیر و شر کے امتحان میں وہ بھی ڈالے گئے ہیں. وہ خلافت اور امانت کے امتحان میں نہیں ڈالے گئے، لیکن نیکی کا راستہ، برائی کے راستے کے امتحان میں وہ بھی ڈالے گئے ہیں. اس لیے ان کا بھی امتحان ہونا ہے، ان کو بھی دوزخ جنت میں جانا ہے جو ان کے لیے بنائی جائے گی الگ سے. ایکچولی ان کا دوسرا سوال بھی اسی قسم کا ہے کہ کیا جن اور انسان ایک ہی جنت میں رہیں گے؟ میرا خیال آپ نے جواب دے دیا کہ ان کی شاید جنت ڈفرینٹ ہوگی. ایک ہی جنت میں رہنا بڑا مشکل ہے. تو کیا میاں اور بیوی ایک ہی جنت میں رہیں گے؟ کس کا سوال تھا؟ اگر دونوں انسان ہیں تو ایک ہی میں رہیں گے، اگر جن اور انسان کا تعلق ہے تو پھر نہیں رہ سکتے.
ایک اور سوال ہے، جن لوگوں نے امانت لینے سے انکار کیا ان کا درجہ کیا دوسرے لوگوں سے مختلف ہوگا جنہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا؟ جی یقیناً ایسا ہی ہونا چاہیے. وہ جنت میں بطور جنتی نہیں جائیں گے، اگر گئے بھی تو بس وہ جنت کی کوئی نعمت کے طور پر جائیں گے. ان کو یہ عزت حاصل نہیں ہوگی کہ یہ امتحان جیت کر آئے. اگلا سوال تقدیر کے متعلق ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیا تقدیر بدلی جا سکتی ہے؟ کس کی ترتیب؟ انسان کی یعنی ہم بدل سکتے ہیں اپنی تقدیر؟ جی تقدیر خود اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں اشارہ سا کیا ہے کہ میں ہر روز اپنی کتاب میں تبدیلی کرتا رہتا ہوں. اب اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نئے اقدامات لکھے جا رہے ہوں یا پرانے ہی ہوں لیکن ان میں تبدیلی آتی رہی ہو. اس کو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہم سمجھ سکتے ہیں. 3-4 مقامات پہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اے نبی ہم آپ کو یا دنیا میں وفات دے دیں گے یا وہ جس کو ہم ان کو ڈرا رہے ہیں وہ کام کریں گے. تو 2 آپ کی تقدیریں 2 لکھی ہوئی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یا آپ کا معاملہ وہ ہوگا جو حضرت قوم نوح کے ساتھ ہوا ہے، قوم لوط کے ساتھ ہوا ہے، یا آپ کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو اب تاریخ کا حصہ ہے. یہ دونوں تقدیریں قرآن میں بیان ہوئی ہوئی ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام انسانوں کی بھی تقدیریں ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ لکھی ہوئی ہیں. تو یوں سمجھ لیجئے کہ جو کمپیوٹر جاننے والے ہیں وہ ایک اف کا فنکشن ہوتا ہے، ایکسل میں بھی استعمال ہوتا ہے. اف کا فنکشن کیا ہے کہ اگر میں یہ کروں تو یہ ہو جائے گا، یہ کروں تو یہ ہو جائے گا، یہ کروں تو یہ ہو جائے گا. ہماری تقدیر بھی اسی طرح سے لکھی ہوئی ہے کہ اگر میں نیکی کروں گا تو جنت میں، اگر برائی کروں گا تو دوزخ میں، اگر پڑھوں گا تو ڈاکٹر انجینئر بن جاؤں گا، نہیں پڑھوں گا تو یہ بن جاؤں گا. تو تقدیر تبدیل نہیں ہوتی، آپشنل ہے آپ کے لیے. آپ اپنا راستہ جب بھی تبدیل کریں گے تو اللہ نے ایک دوسرا راستہ آپ کے لیے لکھ رکھا ہوگا. جی میرا یہ کوشچن ہے کہ جس طرح ہم اپنی ساری زندگی شیطان کی جنگ کے ساتھ ہی گزارتے ہیں، تو اگر شیطان نہ ہوتا تو دنیا نہ ہوتی، کیونکہ اس نے سب سے پہلے سجدے سے انکار کیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام ان کو ورگلایا، اور دنیا میں بھی انسان کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ سب سے پہلے اور اس کے بعد انسان کو ورگلاتا. اگر وہ شیطان نہ مین ہوتا کریکٹر تو یہ دنیا وجود میں نہ آتی. نہیں ایسا نہیں ہے، آپ نے اس کو بہت بڑا مقام دے دیا. جی وہی میں کہتی ہوں کیونکہ وہی جنگ ہی جاری ہے. ہاں اس کو شیطان ہی رہنے دیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کو ہم ایک واقعے سے سمجھ سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ رمضان کے دنوں میں شیطان سارے بند ہو جاتے ہیں. تو کیا برائی رک جاتی ہے؟ تو ہمارا نفس اتنا کافی ہے برائیاں کرانے کے لیے، شیطان کی ضرورت نہیں. وہ تو ایک بس ایک واقعہ ہو گیا تو ہماری وہ تاریخ کا حصہ ہے. شیطان صرف گمراہ کرتا ہے، صرف وسوسہ ڈالتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. یہ آخری سوال ہے. یہ آپ سے گزارش کرنی ہے کہ یہ صراط مستقیم کیا ہے، تھوڑا اس کے بارے میں ڈیفائن کریں ڈیٹیل سے. صراط مستقیم کا لغوی مطلب ہے سیدھا راستہ. سیدھا راستہ سب سے چھوٹا، سب سے آسان، سب سے زیادہ یاد رکھنے کے قابل ہوتا ہے. ٹیڑھا میڑھا راستہ ہو تو آپ بتائیں گے پہلے دائیں پھر بائیں، پھر آپ بھول جائیں کہاں جانا ہے کہاں نہیں. تو سیدھے راستے کی یہ خوبی ہے. سیدھا راستہ وہ 6 نکات اور توحید والا راستہ ہے. جس نے وہ 6 نکات اپنائے، توحید اپنائی، وہ سیدھے راستے پر ہے. قرآن مجید میں بہت مختصر جملہ ہے، انی علی صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں سیدھے راستے پر بیٹھا ہوا ہوں. تو اگر کسی نے مجھے پانا ہے تو سیدھے راستے پر آ جائے.